بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جامعہ اسلامیہ امداد العلوم الحمدللہ تقریباً نصف صدی اس کی بنا کو ہو چکے ہیں۔ سن 1972 میں یہ قائم ہوا تھا اور اس وقت تقریباً 50 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس تمام عرصے میں الحمدللہ روز اول سے جامعہ نے جو ترقیاں کی ہیں وہ کسی ایک شخص کی محنت نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک ٹیم ورک ہے، اور الحمدللہ ہمارے ساتھی شب و روز محنتوں میں لگے ہوتے ہیں، اور ان کی محنتوں اور کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ یہ درخت جو ہے وہ پھلدار ہے، پھل پھول رہا ہے، اور مزید اس میں اضافے کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پھلنے پھولنے میں ہر لحظہ روز افزوں ترقی عطا فرمائے اور روز افزوں اضافہ فرمائے۔ میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس مدرسے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ روز اول سے اسے بزرگوں کی سرپرستی حاصل ہے۔ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں خیال کیا، یہ نہیں سمجھا کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں اور ہمیں اب بزرگوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، روز اول سے میں کن کن حضرات کا نام لوں، ایک باقاعدہ فہرست ہے ہمارے اکابرین کی جو یکے بعد دیگرے یہاں تشریف لاتے رہے اور ہماری حوصلہ افزائی فرماتے رہے اور ہمیں ہدایات دیتے رہے۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت ولی کامل شیخ المشائخ حضرت مولانا شمس الرحمان عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا ہارون صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے حضرت کے تعارف کے لیے، تو میں حضرت کا کیا تعارف کرواؤں۔ یہاں راچ بیاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ شہر کراچی میں ایک کہنا چاہیے بہت کثیر تعداد لوگوں کی حضرت سے مستفید ہو رہی ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ حضرت کی دعائیں، حضرت کی توجہات اس مدرسے پر بھی ہیں، اور یہ حضرت کی توجہات کا ہی اثر ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ گاڑی چل رہی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے حال پر نظر ڈالیں، اپنی کوششوں کو دیکھیں، اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو دیکھیں تو گاڑی چلتی بھی نظر نہیں آتی، لیکن بزرگوں کی دعائیں، بزرگوں کی توجہات الحمدللہ کام آ رہی ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ قدم بہ قدم ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور مزید ترقیوں کے لیے میں حضرت سے درخواست بھی کروں گا کہ حضرت دعا فرماتے رہیں۔ اور اب میں آپ کے اور مہمان خصوصی کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا، میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مستفید فرمائیں، اور حضرت کے بیان ختم ہونے کے بعد تقسیم انعامات کی تقریب ہوگی، اور تقسیم انعامات کے بعد حضرت کی دعا سے انشاءاللہ العزیز یہ محفل اختتام کو پہنچے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء ولم يورثوا مالا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मेरे मुहतरम व मुकर्रम उलमाए किराम और मेरे शेख मुअज़्ज़म हमारे उस्ताद मुहतरम हज़रत हमारे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती हमारे मुफ्ती साहब वली हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के मेरे साहिबजादे मेरे सर के ताज, क्योंकि ये हमारे असातिज़ा हमने जिनसे दौरे हदीस पढ़ा अपने वक्त के औलिया थे, अख्ताब थे। ऐसे चमकने वाले सितारे हमने नहीं देखे। बड़े बड़े उलमा होंगे लेकिन अल्लाह पाक ने हज़रत बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह के लिए उनके दौर में ये चुन चुन कर बड़ी हस्तियाँ भेजी और हमारे शेख का ये मुकाम था। हाँ, ये बैठे हुए तो अब ख्याल आ गया, चलो मैं आपको बताऊं अदब किसको कहते हैं, वालिदैन का अदब किसको कहते हैं। हमारे शेख हजरत मुफ्ती वली हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े सीधे साधे और बहुत शफकतों से भरे
اور علم کے خزانے. فقاہت تو ایسی تھی جب وہ ہدایت شریف پڑھاتے تھے ایسا لگتا تھا یہ فقہ کا سمندر بہ رہا ہے. اور تواضع اور عاجزی ایسی تھی کہ کوئی ان سے کوئی بات کرے چھوڑ یار میں تو ایسے ہی بیوقوف آدمی تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے لیکن تھے علم کے سمندر. اور والدین کا ادب اتنا تھا. میں آپ کو ادب بتاؤں یہ ادب کہاں سے ہم کریں. لالو کھیت میں رہتے تھے اس زمانے میں ایک ہی صاحبزادے تھے اپنے والدہ کے اور وہ بھی ان سے بہت محبت کرتی تھی یہ بھی والدہ سے. تو مہینے میں جو تنخواہ ملتی تھی حضرت ساری تنخواہ لے جا کر والدہ کو دے دیتے اور اس کے بعد وہاں سے بس آتی تھی 1 روپے یہاں آنے کی ٹکٹ 1 جانے کی 2 روپے کی. تو والدہ فرماتی تھی بیٹے پان مت کھانا دانت خراب ہو جائیں گے. اور حضرت کو پان کھانے کی عادت تھی. اب والدہ کو کچھ نہیں بولتے تھے وہ روز بچے کی طرح 2 روپے دے دیتے. حضرت اس 2 روپے کو جیب میں ڈال لیتے اور لالو کیس سے پیادہ لاتے. والدہ کے سامنے کبھی نہیں بولا کہ نہیں میں تو پان نہیں چھوڑ سکتا نہیں. وہ ادب خاموش. اور ہمارے گھر تھا وہاں طاہر بیگی سامنے ایک پان والا تھا. حضرت وہاں سے آ کر صبح اس پان والے سے پان کھاتے تھے اور پھر پیدل جا کر منیو ٹاؤن میں حدیث پڑھاتے تھے فقہ پڑھاتے تھے جب تک لالو کھیت میں یہ رہا. اتنا ادب تھا والدے کا اتنا احترام کون کر سکتا ہے کہ اتنا بڑا آدمی اور کبھی نہیں بولا والدہ کہ مجھے تو پان کھانا ہے نہیں پیدل آ جاتا. پھر دیکھو اتنے صاحب کرامت جب عمر بڑھ گئی ضعیف ہو گئی پھر تو یہاں قریب آ گئے مکان ہماری مسجد کے لین میں ہمارے یہاں آتے تھے مسجد میں عصر کی نماز میں اور مغرب میں. تو شروع میں مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ آتے تھے. تو وہ تو بڑے ہوشیار عقلمند آدمی تھے. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور مفتی صاحب ان کی بڑی آپس میں مذاق ہوتی تھی. تو آ جاتے تھے مغرب میں والد صاحب فرماتے بھائی آپ دونوں فیصلہ کر لو جس کو نماز پڑھانی میں تو آپ کے سامنے نہیں پڑھاؤں. تو وہ تھے وہ کہتے یہ تو فقیہ امت ہے فقیہ کا کام ہے نماز پڑھائے. مفتی صاحب فرماتے بھائی اللہ کے بندے میرے کو کیوں آگے کرتے ہو میں تو سیدھا سادہ آدمی بھول جاؤں گا یہ ہوگا. تو آگے بہت ساری باتیں میں نہیں جاتا اس میں. تو حضرت کا یہ عجیب مقام جب کمزور ہو گئے اور وہاں سولجر بازار تک نہیں آ سکتے تو اللہ اپنے اولیاء کے لیے اسباب بناتے ہیں. تو پہلے یہاں یعقوب ٹیرس ہے مدرسے کے بعد وہاں گھر لے لیے دوسرے مذہب یا تیسرے. پھر اس کے بعد جو ہے ہماری مسجد کے لین میں آگے ہمارے یہاں حاجی ادم صاحب ٹھیکیدار تھے ہمارے ساتھی تھے تبلیغ کے. ان سے ہم نے ان کی حضرت کے لیے وہ مکان بنگلہ 9 لاکھ کے لیے. تو تھے بہت سیدھے سادے آدمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا رأیت اہل الجنت بلہا میں جنت میں گیا تو سارے سیدھے سادے لوگوں کو رأیت اہل الجنت بلہا تو سیدھے سادے آدمی. تو میں ایک دن وضو کر رہا تھا غسل خانے میں تو مغرب کا وقت قریب تھا. دیکھا ایک آدمی میرے سر پہ آ کے کھڑا ہوا تو دل میں ذرا برا محسوس ہوا بھائی اتنا صبر نہیں کرتا میں وضو تو کر لوں. تو میں نے یوں دیکھا تو مفتی صاحب کھڑے تھے. تو میں نے کہا حضرت کیا ہوا. کہہ رہے یار تجھے نہیں پتا. میں نے کیا ہو گیا. تو حاجی ادم کو جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ لالچ دیے وہ میرا مکان 12 لاکھ میں بیچ رہے کسی نے بولا ہوگا. تو میں نے کہا حضرت آپ کا مکان کوئی نہیں بیچے گا آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ وہ مغرب میں آئے گا میں اس سے بات کرتا ہوں. ہم مغرب میں وہ آئے ہمارے مقتدی تھے ساتھی بھی تھے ہمارے تبلیغ کے. تو میں نے ان کو بلایا میں نے کہا جی صاحب اس طرح حضرت آئے تھے اور یہ کہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے
لوگوں نے تو دان دیے، لالچ دی کہ 12 لاکھ لو، لیکن مولانا ایک تو آپ کی استاد ہے، ہمارے بھی استاد ہے، اور پھر آپ ہمارے امام ہے، ہمارے دوست ہے، میں نے آپ کے ذریعے سے یہ مکان دیا ہے، تو یہ تو 12 نہیں، اگر 20 لاکھ بھی کوئی دے گا میں نہیں، میں تو حضرت کو دوں گا، تو آپ ان کو بہت تسلی کریں۔ پھر وہ مکان دے دیا، پھر اس کے بعد اللہ کی شان قریب ہو گئے، پھر اسی میں حضرت کو آخری عمر میں فالج ہو گیا تھا۔ تو یہ جب ضعیف ہو گئے نا اور خود وہاں سولجر بازار تک نہیں جا سکتے، تو میں کمرے میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، ایک ساتھی آیا، تو نماز کے لیے آیا تھا کسی کام سے اندر، وہاں قریب میں اسپتال میں کسی مریض کو لے آیا تھا، تو نماز پڑھی اور میرے کمرے میں اندر آیا، بیٹھ گیا، بولا آپ کہاں کے فارغ ہیں؟ میں نے کہا میں بنور ٹاؤن کے فارغ ہوں۔ تو کہنے لگا مفتی ولی حسن صاحب آپ کے استاد ہیں؟ میں نے ہاں، ہم نے ترمذی شریف ان سے پڑھی، بخاری شریف بنور۔ تو کہنے لگے آپ کو حضرت کا ایک واقعہ سناؤ؟ میں نے کہا سناؤ۔ کہا ہمیں حضرت بخاری شریف پڑھا ہے، حضرت بنور رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بخاری شریف ان کے حوالہ ہوا، اور حضرت کو ہم نے دیکھا 1 ہفتے تک حضرت آتے تھے اور استاد کی جگہ بیٹھتے تھے اور روتے تھے، اور رونے کے بعد چلے جاتے 1 ہفتے تک، اور فرماتے تھے یہ بخاری جو کہ بنوری جیسے آدمی پڑھاتا تھا میرے حوالے ہو گیا، حالانکہ ان کا اپنا مقام تھا، اللہ نے فقہ کے اندر خاندانی فقی تھے، دادا ان کے مولانا حیدر حسن خان ٹونکی بہت بڑے فقی اور وہ تھے، ان سے حضرت میں نے فقہ پڑھی، اور یہ تو کرامت، وہ ساتھی نے کہا کرامت یہ تھی کہ کہا ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ساتھی سے کہا بھائی جاؤ میرا پان لے آؤ، یہ بنور ٹاؤن کے کونے پہ ابھی تو وہاں کتابوں کی کا وہ بن گیا، مکتبہ بن گیا، اس میں پہلے پان کی دکان، بھائی وہاں سے جا کے پان دے آؤ۔ وہ طالب علم چلا گیا، کم بیٹھے رہے کافی دیر ہو گئی، وہ طالب علم نہیں آئے تو حضرت نے مجھے کہا، وہ خود کہہ رہا ہے، مجھے کہا رہی جاؤ وہ ادھر دروازے پہ بے ہوش پڑا ہوگا تو اس کو بھی اٹھا لینا اور میرا پان بھی وہاں سے لیا، وہ پان والے کو پتہ ہے وہ میرا پان دے دے۔ تو کہا میں گیا، جیسے حضرت نے فرمایا دیکھا تو وہ بنور ٹاؤن کے مین گیٹ پہ بے ہوش پڑا ہوا، کیا ہو گیا اللہ جانتا ہے، میں نے وہاں سے پان لیا، یہاں سے 1-2 ساتھی کو ساتھ کیا، اٹھا کے لیا ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے تو حضرت اتنا بڑا صاحب کشف و کرامت، اور یوں دیکھو تو بالکل سیدھے سادے مرا۔ ہمارے حضرت مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ کنڈر میں خزانہ ہے، ظاہر میں کنڈر یوں لگتا ہے ٹوٹا پھوٹا، اور اندر خزانہ ہے۔ جب وہ مسئلہ بیان کرنے کی شروع ہوتے ایسا لگتا ہے جیسے فقہ کا سمندر بہ رہا ہے، اور ہر بات کی حکمت، اور کیا کون تھے؟ فاتح ضیاء الحق صاحب، آپ کو ہمارے سے استاد تھے جی۔ ایک دن آئے میں بیٹھا ہوا تھا اثر کے بعد، تو کہنے لگے ارے یار آپ کو پتہ ہے، اب میں دوسرے لین پہ چلا گیا لیکن آپ کو استاد ان کا مقام بتا، ارے یار آپ کو پتہ ہے، میں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ ضیاء الحق صاحب نے میرے اوپر کیس کر دیا۔ میں نے کیوں حضرت آپ پر کیسے کیس کر دیا؟ بولا وہ ایک مسجد توڑ دی تھی، اور چالاک آدمی تو ہے، فوجی آدمی ہے، عدالت کے ذریعے سے میں ایک مسجد توڑ ڈالی، اور مسجد تھی سرکاری زمین پہ، لیکن وہاں سرکاری کوئی منصوبہ نہیں تھا، ایسی خالی زمین پڑی ہوئی۔ تو فقہ میں مسئلہ ہے کہ سرکاری زمین پہ اگر اس طرح مسجد بن جائے تو اس کا توڑنا جائز نہیں، ہاں پہلے سے کوئی منصوبہ حکومت کا ہو تو پھر ٹھیک ہے، تو وہاں کوئی منصوبہ نہیں تھا، تو عدالت کے ذریعے سے مسجد توڑوا دی، تو میرے پاس فتویٰ آیا، میں نے لکھ دیا بھائی یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے۔ اب وہ فتویٰ گیا تو اس نے اپنی توہین سمجھی کہ میرے خلاف اس نے فتویٰ دے دیا، تو عدالت کے ذریعے مجھ پر کیس کر دیا کہ اس نے توہین عدالت کر دی۔ تو آیا آپ کو پتہ ہے یار میرے ساتھ یہ ہوا، تو میں نے کہا حضرت آپ نے ایک حق کا فتویٰ دیا، اللہ آپ کا ساتھ دیں گے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے تو حق بیان کیا، ضیاء الحق ہو چاہے کوئی بھی ہو، اللہ تو حق والوں کے ساتھ ہے، تو آپ گھبرائے نہیں، اللہ فضل کرے گا۔ خیر جب یہاں پیشی ہوئی تو حضرت نے جا کر بیان دیا، ہمیں توقع نہیں تھے حضرت ایسے بیان دیں گے، عدالت میں کھڑے ہو گئے، ہاں، اور وہی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو فرمایا عدالت والوں ہمارا تعلق علماء دیوبند سے ہے،
اور ہمارے علماء دیوبند کا یہ شان ہے کہ ہم جس مسئلے حق کو بیان کرتے ہیں تو ہم گردن تو دے سکتے ہیں، کسی سامنے جھک نہیں سکتے. تو یہ حق مسئلہ میں نے بیان کیا ہے اور میں اسی مسئلے پہ ٹھہرا ہوں، چاہے جس کو برا لگے. ضیاء الحق صاحب جس کو مسئلہ یہی ہے، حق مسئلہ، اور میں تو اسی پہ ہوں، بس ایسا بیان دے دیا. اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں. ضیاء صاحب نے دیکھا کہ یہ تو اس کے کیا جواب دیا، فقہی مسئلہ بیان کر دیا. تو اس نے کیا کیا، یہاں سے کیس منتقل کر دیا اسلام آباد. یہ تو مولوی آدمی ہے، بار بار تاریخوں پہ کہاں سے اسلام آباد آتا رہے گا، یہ خود ہی تنگ ہو جائے گا، اپنا کام چھوڑ دے. تو اللہ والوں کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو پہلی پیشی پر سارے سرحد کے علماء ٹرکوں میں بھر کے آئے اور پورا اسلام آباد کا گھیراؤ کر دیا. اتنے علماء، حضرت بہت سارے شاگرد تھے منی اٹھاؤں، ان کو پتہ لگا کہ حضرت کا یہ اسلام آباد میں کیسے، تو پورا اسلام آباد ٹرکوں سے گھیر لیے. تو ضیاء الحق صاحب گھبرا گئے، اوہو یہ تو کہیں ہمارے اس ملک میں انقلاب نہ آ جائے، یہ تو سارے سرحد کے علماء ہیں. وہ تو سمجھ رہا تھا کہ اس سے یہ گھبرا جائیں گے تو میرے لیے مصیبت بنی. تو پہلی پیشی میں گئے اور کہا میں معافی مانگتا ہوں، میری سے غلطی ہو گئی، مفتی صاحب سے معافی مانگتا ہوں، اور یہ انہوں نے جو مسئلہ کیا یہ حق ہے. اور اسی میں حضرت جیت گئے. اور پھر آئے، میں نے کہا حضرت میں نے کہا نہیں تھا، اللہ آپ کے ساتھ دیں گے. تو پھر ہم ان کو کیا کہتے، فاتح ضیاء الحق صاحب، فقیر بے نوا، اور بڑے بڑے ہمارے اللہ والوں کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں سامنے نہیں آتی. کہتے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ انگریزوں وہ مالٹا کی جیل میں تو بند کر دیا تھا، اتنی تکلیفیں دی کہ دن میں ظالم، ہم کہتے ہیں بڑے مہذب، ایسے ظالم دنیا میں آپ نے دیکھے نہیں. 70 سال کے بوڑھے اور زمین پہ انگارے بچھاتے تھے اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اس پہ لٹاتے تھے اور ان کی چمڑے اور گوشت کی خون اور چربی جا کے اس سے وہ جو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے ساتھ قریش مکہ نے کیے، ایسے بڑے ظالم ہیں. تو ایسے بوڑھے 70-80 سال کے، اور وہ خون بوجھتا تھا، حضرت اس کو سارے رات میں. تو جب غسل لوگ دے رہے تھے انتقال کے وقت، تو دیکھا کہ پیچھے کمر بھی کالے کالے داغ اور سامنے سینے پر بھی کالے کالے داغ. تو ان کا یہ کیسے، تو کس کو پتہ ہے؟ تو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا کہ حضرت یہ کالے کالے داغ کیسے، سینے پہ بھی ہے پیچھے بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی تکلیفیں دی گئی کہ دن میں اس پہ بھی لٹاتے تھے اور جس دن انگاروں پہ نہیں لٹاتے تھے اس دن سارا دن ان سے چکی پیسواتے تھے، سارا دن صبح سے لے کے شام تک. 70 سال کا بوڑھا تھا. تو حضرت جب تک جاتے تھے اور بے اختیار یوں گرنے لگتے تو ظالموں نے سامنے سے لوہے کی سلاخیں لگائی تو وہ حضرت کی سینے میں گھس جاتے. تو یہ سامنے کے داغ اس کے اور پیچھے کے داغ اس کے. ایسی تکلیفیں ہمارے علماء کا. حضرت مدنی نے فرمایا ہم نے ایک دفعہ درخواست کی، حضرت اتنی تکلیفیں آپ کو دے رہے ہیں، آخر اسلام نے کوئی راستہ تو کھولا ہے، تو آپ تھوڑی سی نرمی کر لیں، اپنی بات تھوڑا سا چھوڑ لے تاکہ اتنی تکلیفیں تو ہم سے نہیں برداشت ہو رہی. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ شیخ الہند کی گوشت کی بوٹیاں بھی کر دیں تو میں انگریز کے سامنے نہیں جھکوں، میں تو اپنی بات میں ہوں، بس جو میں نے کہا ہے نکل جائے ہمارے ملک سے، ہمارا ملک خالی کر. تو کہتے ہیں انگریزوں نے کہا کہ یہ بوڑھا آدمی اتنا ہم تکلیفیں دے رہے اور پھر بھی یہ ذرہ بھی ان کے اندر جنبش حرکت نہیں آتی. تو کہتے دل کا جائزہ لیا. تو انگریزوں نے کہا ڈاکٹر نے کہ اس کے دل میں 70 جوانوں جتنی طاقت ہے بوڑھا. تو ہمارے علماء نے ایسے مقابلے کیے. خیر تو مفتی صاحب پر یہ بات آ گئی. اب میں تھوڑا سا اپنے لین پہ آتا ہوں. تو میرے دوست بزرگ باتیں تو بہت ہیں لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ علم جو ہے نا، ہم جس لین میں آئے، ایک تو بہت بڑا خزانہ، یہ ایسا خزانہ ہے کہ اس کے اندر آدمی کسی حال میں ناکام نہیں. ایسی کامیابی کی لین ہے
اللہ پاک نے ہم آپ پر بہت بڑا فضل کیا کہ ہمیں دنیا کی مادیات سے، اس گندی زندگی سے نکال کر اس پاکیزہ زندگی ملا جہاں اللہ کی ہر وقت رحمتیں برستی، ہر وقت اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ علماء کون ہے؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور وارث کس چیز میں؟ علم میں۔ علم میں کہتے ابو حضرت ابو ہریرہ ایک دن بازار میں گئے، لوگ بیٹھے سودا خرید رہے تھے، حضرت سودا کر رہے، وہ تم لوگ یہاں بیٹھے ہو اور مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی۔ تو لوگ دوڑتے ہوئے کہ یار حضور کی میراث، تو دیکھا تو وہاں تو کچھ نہیں، کوئی ادھر تعلیم کا حلقہ لگا ہے، ادھر ذکر کا حلقہ لگا ہوا ہے، کئی نمازیں کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے۔ تو وہ آئے انہوں نے کہا ابو ہریرہ یہاں تو ہم نے کوئی میراث تقسیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا تم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا علم کا حلقہ لگا ہوا ہے، ذکر کا حلقہ لگا ہوا ہے، تلاوت کوئی کر رہا ہے، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ تو فرمایا یہی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ میرے محبوب کی میراث یہ دنیا تو نہیں ہے۔ دنیا کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا چھوڑا کہ جب مال آیا، وہ لمبا قصہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ایک دن یہودی تھا، اس نے ابو ہریرہ سے کہا تھا کہ دیکھو تمہیں کبھی قرض کی ضرورت ہو، کہتے ہیں نا یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور صاحب کے سمجھو وزیر خزانہ بھی تھے، مہمانوں کو سنبھالنے والی۔ مہمان کس کو بنائے؟ اسلام اتنا عدل انصاف کا ہے۔ اب اس طرح جاؤں گا تو میری یہ بات لے جائے گی اب لیں گے کہ یہ وہ غلام جس نے ساری زندگی غلامی کی، اس سے نیچے کا درجہ بالکل کہیں نہیں، غلام سے نیچے درجہ نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا مقام اسلام نے دیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر خزانہ، مہمان آئے تو بھائی بلال رضی اللہ تعالیٰ بھائی خرچ کرو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے قرض لیا کرتے تھے، قرض لیے کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک یہودی نے کہا آپ ہمیشہ ادھر ادھر سے قرض لیتے ہو، تو آئندہ آپ کو جب ضرورت پڑے میرے سے لے لینا اور پھر دے دینا مہینے کی۔ میں کہا ٹھیک ہے، کبھی ادھر سے لیتے ہیں تو اس یہودی سے لے لیں گے۔ اب قرض لیا تو یہودی تھا، آخر وہ تو اندر چھپا۔ ان اشد الناس عدوا للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا۔ آج دنیا میں سب سے سارے فتنوں کی جڑ یہودی ہے۔ شیعت کو انہوں نے نکالا، خوارج کو انہوں نے نکالا۔ اس وقت انگریز کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ یہودی ہے۔ مسلمانوں کو جتنا نقصان انہوں نے دیا، ان سے بڑا دشمن کوئی نہیں اسلام کا، یہ سب سے بڑے دشمن۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليهود والذین، سب سے بڑے دشمن ایمان والوں کے، اشد اس میں تفضیل کیسے ہوا؟ سب سے بڑے دشمن یہودی۔ تو ساری تحریکیں پیچھے سے اس کا یہودی تھا۔ وہ کہتے ہیں وہاں اسکیمیں بنتی ہے باقاعدہ۔ ہماری ایک جماعت گئی ہوئی تھی فرانس کا، وہاں باقاعدہ کمیٹی بیٹھی ہے کہ مسلمانوں کو کیسے گمراہ کرنا ہے، ان میں کون سی تہذیب چلانا ہے۔ اب دیکھو نا کاروبار میں ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمارے تاجر طبقہ روتا ہے بھائی کاروبار نہیں چلتا، کاروبار کیسے چلے گا بھائی؟ خود تو ایسے ظالم ہے کہ صبح 8 بجے سے اپنی دکانیں کھول دیتے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی بکورنا، اے اللہ صبح کے ٹائم میں ہماری برکت۔ علماء کہتے ہیں صبح کے ٹائم کی تجارت میں اللہ برکت دے دیتے۔ تو ہم مسلمانوں کو تو سلا دیا کہ بھائی تم تو 11-12 بجے زور کے بعد، وہ خود 8 بجے سے شروع کر دیں تجارت۔ آپ جاؤ کسی یورپ میں، چائنا میں جاؤ، کہیں جاؤ، صبح سے لوگ دکانیں کھلی ہوئی، دفتریں کھلے ہوئے، لوگ کام پہ جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ 11 بجے کے بعد جاتے ہیں۔ اور خاص کر یہ تو یہاں سعودی عرب میں جائیں گے تو صبح آپ کو ایسا لگے گا جیسے رات ہے۔ ان بیچارے سعودیوں کو تو اتنا سلا دیا کہ زور سے پہلے تو کوئی اٹھتا ہی نہیں، سب سوئے رہتے ہیں، زور کے بعد جا کے دکانیں کھولتے ہیں۔ وہ جو ہمارا مرکز ہے ان کو تو اتنا خراب کر دیا، اور خود صبح صبح۔ اور آج ایک آخری بات بتا دوں تجارت، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقال اقال اللہ ذنوبہ،
جس نے تجارت میں چیز لے کر واپس دیے دکاندار کو اور اس نے واپس کر دیا، اللہ قیامت کی اس کے گناہ کو واپس کر دیا، اتنا بڑا اجر ہے۔ اور جو اس طرح مزاج بنائے کہ بھائی جو چیز خرید واپس کرو گے تو میں لے لوں گا، تو ہر آدمی اس سے خریدے، کیوں؟ وہ کہے گا لے لیا تو نہیں پسند آئے لے لے۔ تو ہمیں کیا تعلیم دی؟ ہماری دکانوں پہ مسلمانوں کے لکھا ہوتا ہے بیچی ہوئی چیز واپس نہیں دی، اور خود ان کا کیا کام ہے؟ کوئی بھی چیز آپ کسی بھی آپ جاؤ یورپ کے اندر، آپ یہاں ایک گاؤں سے ایک شہر سے چیز خریدو، پھر آپ کو پسند نہیں آئے، اس دکاندار نہیں، اس کا کوئی بھی شاخ ہوگا کسی بھی ملک میں، اس کے بعد جاؤ وہ واپس کر دے اور خوشی سے لے گا اور آپ سے معافی بھی مانگے گا، تو آپ کا دل خوش ہوگا یا نہیں؟ یار یہ تو بڑے عجیب لوگ ہیں۔ تو ان کا کاروبار بڑھ رہا ہے، ہمارا کاروبار گھٹ رہا ہے، کیوں؟ جو خریدنے جاتا ہے وہ کہتے ہیں سوچ کے لو، یہ تو پھر واپس لے گا نہیں، میرے سر چڑھ جائے۔ اور تیسرا اصول کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایمانداری سے بیچو، اس میں اللہ نے اسی میں برکت دی۔ بے ایمانی کا کاروبار خدا کی لعنت برستی ہے، اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں دھوکے کا نام لے لیا اور خود صحیح چیز، جو لکھا ہے اوپر کوئی چیز اندر، ہمارے یہاں اوپر کچھ لکھا ہوگا اندر کوئی چیز، یہ دھوکے کی لین ہمیں سکھا دی۔ لہذا میں ابھی اب سمجھ میرے پاس کوئی چیز آئی ہے اس پہ لکھا ہے میڈ ان جاپان، میڈ ان فلانا یو ایس اے امریکہ، تو میں آنکھیں بند کر کے لے بھائی امریکی کی چیز ہے اور یہ جاپان کی چیز، اور کوئی لکھو میڈ ان پاکستان، تو میں سوچوں گا پتہ نہیں کہ دھوکہ نہ ہو اس میں۔ تو یہ ہمیں یہ لین دی، تو کاروبار بھی ہمارا ختم، روز بروز مسلمان گرتے جا رہے ہیں اور ان کا کاروبار بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں کیا کیا؟ ہمیں جو ہے رات کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ عشیرہ کی مجلسیں مجھے پسند نہیں ہے، یہ کہ رات کو عشاء کے بعد لوگ بیٹھ کے جو گپے اڑاتے، فرمایا یہ نہیں، عشاء کے بعد کوئی کام آپ کا ہو تو بیٹھ جاؤ، نہیں تو سو جاؤ، ختم، جلدی سو جاؤ تاکہ تہجد میں جلدی اٹھو، صبح جلدی اٹھ جاؤ۔ ہمیں کیا تھا؟ ساری رات کو ہم جاگے، وہ 2-3 بجے، اب جو خاص بڑے کاروباری وہ 2-3 بجے سو جاتے اور زور کے بعد جا کے، کوئی تو اثر کے بعد جا کے دکانیں کھولتے ہیں، تو بیڑا غرق ہو گیا کاروبار کا، اور وہ جلدی سو جاتے ہیں اور صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں کام پہ۔ برکت والا ٹیم انہوں نے لے لیا، یہ برکتی کام نے لے لیا۔ تو خیر یہ تو میں بتا رہا تھا، تو میرے دوست بزرگوں میں عرض کر رہا تھا خدا پاک نے ہمیں وہ لین دیا، علم کا وہ لین ہے جس کی ابتدا سے کامیابی شروع ہو جائے۔ ابھی اس نے ارادہ کیا، ہمارے حضرت شیخ بیٹھے ہمارے سر کے تاج حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے پوچھا کہ حضرت یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اپنا نورانی پر اس کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں، اور دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ طالب علم کے لیے سمندر میں مچھلیاں، ہواؤں میں پرندے، جنگلوں میں درندے، یہ سب دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا یہ حضرت یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ یہ علم تو اپنے لیے سیکھ رہا ہے اور دعا میں سارے لگ جاتے ہیں، مچھلیاں بھی لگ جاتی ہے، سمندر کی ہواؤں میں پرندے بھی لگ جاتے ہیں، جنگلوں میں درندے بھی لگ جاتے ہیں، اس کی دعا یہ کیا بات ہے؟ پر میں حضرت نے فرمایا بات یہ ہے کہ جب یہ علم سیکھے گا اور سیکھنے کے بعد آ کر اللہ کی مخلوق کو دین سکھائے گا اور خدا کی مخلوق دین پر چلے گی اور دین دنیا میں زندہ ہوگا تو ان پر اللہ کی رحمتیں برسے گی، تو اس کی وجہ سے سمندر کی مچھلیوں کو بھی اس کی رحمت کا اثر پہنچے گا، ہواؤں کے پرندوں کو بھی پہنچے گا، جنگل کے درندوں کو بھی پہنچے گا۔ اس لیے یہ عالم سبب بنتا ہے خدا کی رحمت اترنے کا، سمندروں پر بھی، جنگلوں پر بھی، ہواؤں پر بھی، ساری زمین کے ٹکڑوں پر۔ اس لیے ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور پھر آپ کو جی آخری بات میرے شیخ فرماتے ہیں، ہمارے بڑے حضرت، ایک آدمی نے اپنے بچے کو بھیجا یورپ تعلیم حاصل کرنے، وہاں سے بہت بڑا انجینئر بن کے آیا۔ ابھی انجینئر بن کے آیا، جب یہاں پہنچا پاکستان ہندوستان وہ تو اس وقت ایک ہی تھا، برطانیہ کا زمانہ تھا، سارا ایک ہی ملک تھا، تو اب بیٹا انجینئر بن گیا، اب اس کے لیے کوئی وہ تو چاہیے نا،
کوئی دفتر کوئی کام، تو اللہ کی شان وہ وہاں سے اس کے لیے کام ڈھونڈا، ادھر سے بیٹے پہ دل کا دورہ پڑا اور چلا گیا، مر گیا۔ تو اب وہ سر پیٹ رہا، یا اللہ میں نے تو لاکھوں روپے اس پہ لگا دیے تھے، یہ تو میرا کوئی کام نہیں ہے۔ وہ بیٹا جا رہا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا، ابو جان میں کیا کروں تیرے لیے، میں تو لعنت بھیجوں تیرے اوپر، میں تو بددعا کروں تیرے لیے، تو نے میری جوانی تباہ کر دی، اب میں اللہ کے سامنے جا رہا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں تو وہاں سے بددینی سیکھ کے آیا ہوں، کوئی دین نہیں میرے، تو میں تو ناکامیاب دنیا سے جا رہا ہوں، اور باپ رو رہا ہے کہ میری محنت ساری گئی۔ دونوں ایک دوسرے پہ لعن طعن کر، کیوں؟ یہ اس کا نتیجہ ہے، بغیر کسی ملازمت اور اس کے وہ 20 اور 10 سال اور لاکھ روپے وہ تو ضائع چلے گا۔ ایک ڈاکٹر بن گیا، ابھی اس کو ملازمت یا کلینک کھولنے کا موقع نہیں ملا، مر گیا، تو وہ تو ساری ڈاکٹری ختم ہو گئی نہیں۔ اور ایک عالم بن گیا اور اس نے علم سیکھ لیا یا بیچ میں مر گیا، تو اگر بیچ میں علم کے مر گیا تو شہید ہے۔ ماں باپ کو اللہ اس کے علم کا جتنا پڑا ہے، اللہ اس کو ماں باپ کا ثواب نہیں۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ نے ایک ہی بیٹا تھا، بادشاہ ایک ہی بیٹا تھا، شہزادہ، بادشاہ ہوشیار تھا، دیندار تھا، اس نے وہ عالم بنا دیا، عالم بنایا۔ ہمارے حضرت یہ قصہ سناتے تھے، عالم بنایا تو جب وہ بیٹا آیا شہزادہ تھا آخر، تو اس باپ نے پوچھا بیٹے تو نے کیا سیکھا ہے؟ اس نے کہا میں تو ایسی غبی آدمی تھا، میں نے ایک ہی مسئلہ سیکھا، ایک مسئلہ۔ وہ لاکھوں روپے بادشاہ نے کہا کیا مسئلہ سیکھا؟ حیض کا ایک مسئلہ سیکھا۔ اب حیض کا مسئلہ اور وقت کا ضرورت پڑتی، وہ تو کبھی کسی عورت کو ضرورت پڑے، ایک مسئلہ وہ بھی ایسا جو ضرورت میں نہیں آئے، لیکن وہ بادشاہ نے کہا بیٹے تم نے ایک مسئلہ سیکھا نا، بس میری لاکھوں روپے کی قیمت ادا ہوگا۔ کہتے جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو کسی نے بعد میں ان کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ کہا میں جب قبر میں یا اللہ کے سامنے پیش ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا تم نے میرے محبوب کی دین کے ایک مسئلے کی قدر کی، جاؤ میں تجھے بغیر حساب کتاب کی بخش دوں۔ تو یہ ہمارا دین کا تو ایسا قدر ہے، ایک ایک مسئلہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، ایک ایک مسئلہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مولانا احسان صاحب علماء میں بیان فرما تھے، بولا ارے علماء تمہارا مطالعہ کرنا ایسا ہے جیسے رات کو عابد بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے، تمہارا آپس میں تکرار کرنا ایسا ہے جیسے میدانی جہاد میں مجاہد لڑ رہا ہے، اور تمہارا کھانا بھی عبادت، تمہارا سونا بھی عبادت، تمہارا چلنا بھی عبادت، تمہارا ہر کام عبادت ہے، اس لیے کہ تم دین کے لیے استعداد پیدا ہو رہا ہے۔ وہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ کا میں نے پڑھا کہ یہ عالم کا سونا کیوں عبادت ہے، تو حضرت نے ایک عجیب حکیم الامت کا عجیب مثال فرمایا، ایک مزدور کو تم مزدوری پہ لے آؤ اور اس مزدور کا اوزار کی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں جس سے کام لیتا ہے، وہ اوزار جو ہے وہ کرتے کرتے وہ کند ہو جائے، کند جانتے ہیں نا، مطلب وہ گھس جائے تو اب تیز کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ تو کہا اگر وہ اس سے کہے مالک سے یار ذرا میرا یہ اوزار کند ہو گیا، میں اس کو تیز کر، تو کوئی بھی اس کو روکے گا کہ نہیں جیسا ہے کرنے دو، کرتے رہو کام، نہیں میرا وقت ضائع ہو جائے گا، کوئی کرے گا؟ بیوقوف ہوگا یا نہیں؟ جب اوزار کند ہو گیا تو اس کو تو تیز کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ بھائی جا کے اس کو ٹھیک کرو، یہ چھری جو ہے میں نے چلاتے یہ پوڑا، تو تیز کرنے کے لیے اوزار کو یہ اسی کام کے اندر شمار ہوتا ہے۔ تو حضرت نے مثال دی کہ یہ عالم جو سوتا ہے نا، اب یہ اپنے اوزار کو تیز کر رہا ہے، کیا مطلب؟ یہ تھوڑا سا سو کے اس کو آرام مل جائے گا، اس کے دماغ کے اندر تازگی آ جائے گی، پھر اللہ کی دین کی خدمت صحیح کرتا ہے۔ اور اگر ساری رات جاگ جائے اور سارا دن جاگتا رہے، اب سبق کے لیے آئے تو اونگ رہا ہے، تو یہ پڑھا سکے گا؟ تو سونا جو ہے ایسا ہے جیسے حضرت کی مثال دی حکیم الامت میں، جیسے وہ کاریگر اپنے اوزار کو تیز کرتا ہے، تو یہ اوزار کو تیز کر رہا ہے، لہذا عالم کا سونا بھی عبادت، عالم کا کھانا بھی عبادت، نہیں کہے گا بھوکا رہے گا تو کام کر سکے گا، تو عالم کا سونا بھی عبادت، عالم کا جاگنا بھی عبادت، عالم کی ہر چیز عبادت۔ اور عالم تو ایسا ہے عجیب، اگر شیخ نے ایک عجیب قصہ کہا، میرے والد صاحب نہ رہے تھے اس
زمانے میں بڑا ادب کا دور تھا، تو نعرے کے طالب علموں پر ڈول کے ڈول ڈال رہے تھے اور ان کا کمر سارا وہ کر رہے تھے، مطلب مانج رہے تھے وہ اس کو اور صاف کر رہے تھے، کوئی صابن لگا رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے۔ ایک خان صاحب وہاں سے گزرے تو خان صاحب نے کہا ارے مولوی صاحب تیرے تو بڑے مزے، کوئی آپ کا صابن سے ہاتھ دھو رہا ہے، کوئی کمر مل رہا ہے، اور پھر ہم لوگوں کو تو کہتے پانی زیادہ مت خرچ کرو، اور خجرہ ڈول کے ڈول آپ پہ ڈالے جا رہے، تو تمہارے لیے جائز ہو گیا، ہمارے لیے حرام، اسراف ہم کہتے ہو، ہمارے لیے کہتے اسراف۔ تو حضرت نے جواب دیے مولانا یحییٰ صاحب کہ تمہارے لیے پانی زیادہ استعمال کرنا حرام اور میرے لیے جائز ہے۔ اچھا کہا یہی تو ہم کہتے ہیں نا مولوی، اپنے لیے کہتے حلال اور دوسرے لیے کہتے حرام، ہمارے لیے اسراف ہو گیا، آپ کے لیے جائز ہے۔ انہوں نے کہا میں عالم ہوں، میرے لیے جائز ہے، آپ کے لیے جائز ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ مطلب ہے آپ کے علم کا کہ اب آپ میرے لیے حرام چیز حلال کر دو ہمارے لیے۔ تو حضرت نے کہا جب پھر جب میں تجھے سمجھا دوں، مسئلہ سمجھا دوں، تو کھڑا ہو گیا، کہا یہ تو اللہ نے ہمارے لیے خادم بنا، یہ ہمارے شاگرد ہیں، اللہ نے ان کو ہماری خدمت کے لیے مسلط کیا، تمہارے ملازم ہوتے تم پیسے بھی دیتے ہو تو وہ دل سے خدمت نہیں کرتے، وہ بیچارے مجبور ہیں، تو ان کا دل تو نہیں چاہتا، پھر ملازم کتنا بھی گٹھیا ہو تمہارا جوتا کوئی نہیں سیدھا کرے، جوتا خان صاحب کا سیدھا کرے، اور یہ تو بیچارے ہمیں جوتا اٹھانے نہیں دیتے، خدا نے ایسے خادم ہمیں دیے۔ اور پھر کیسے میرے لیے حلال ہے؟ کہا میں نے تبرد کی نیت کی، کیا مانا؟ گرمی میں ٹھنڈا ہونے کی، تو ٹھنڈے ہونے کے لیے جتنا پانی بہاؤ جائز ہے، تو غسل کی نیت نہیں ہے، گرمی ہو رہی تھی تو میں نے اپنے بدن کو ٹھنڈا کرنی، اور تو جاہل آدمی ہے، تجھے کیا پتہ تبرد کس کو کہتے؟ تو ہر وقت کہے میں نہ رہا، اور غسل کے اندر زیادہ پانی استعمال کرنا منع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پانی سے غسل کیا پتہ ہے؟ 8 سیر پانی سے، ایک مجھ سے غسل کیا، وضو کیا، ایک منا ایک سے وہ مدھ ہوتا ہے۔ ہمارے مولانا ہارون صاحب اللہ ان کی زندگی میں برکت دینی ہے، میرے لیے ایک خوبصورت مدھ وہاں مکہ مکرمہ سے یا مدینہ منورہ سے ایسے خوبصورت، اور دیکھتے ہیں تو بڑا مدھ لائے وضو کے لیے، اور اللہ کی فضل سے میں اسی مجھ سے وضو کرتا ہوں، ایک مجھ سے وضو کرتا ہوں، 8 مجھ سے غسل کرتا ہوں۔ 8 مجھ کتنا بنتا ہے؟ 8 ہاں یہ مجھے ہاں یہ دیکھ یہ اسٹیل کا لیکن وہ بہت خوبصورت ہے، وہ عجیب عجیب بنا ہوا خیر۔ تو ایک یہ آپ سبق کے لیے بتا رہا ہوں، دیکھو اس میں بڑا انوارات ہے، بڑے برکات ہے۔ یہ ایک مجھ سے میں وضو کر لیتا ہوں نا، جب آتا ہوں تو ایک دل میں ایک سکون ملتا ہے، اللہ جانتے میں اپنے سامنے بیٹھا، اور وہ نل سے ہم کرتے ہیں نا تو کچھ پتہ نہیں، کیونکہ وہ اسراف ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی نے وضو کر رہا تھا، فرمایا 3 دفعہ سے زیادہ مت کرو، کہا اچھا یہاں بھی اسراف ہے، پانی بہ رہا ہے؟ فرمایا نہیں، اگر تم سمندر کے کنارے بھی بیٹھ کے وضو کرو پھر بھی 3 مرتبہ سے زیادہ کرنا اسراف ہے۔ تو پانی زیادہ استعمال کرنا اسراف ہے، چاہے اپنا پانی، اور ہم لوگ تو مسجدوں میں جا کر مسجد کا پانی تو وقف ہے، اس کا ایک ایک قطرہ آپ سے پوچھا جائے گا، اور ہم کہتے بھائی چلو مسجد والے کمیٹی والے لائیں گے، نل کھول کے وضو کرتے ہیں۔ یہ سارا اسراف، ہماری نماز حرام، ہمارا ذکر حرام، کیونکہ ہم نے اسراف کیا، وقف کا پانی زیادہ ضائع کر دیا، اپنا پانی تو چلو پھر بھی کچھ گنجائش ہو جائے گی، کہ اپنے میں بھی اجازت نہیں ہے۔ نہیں، اللہ نے جتنی چیزیں ہمیں دی نا دنیا میں، ہمارا اپنا بدن امانت ہے اللہ کا، مجھے اجازت نہیں ہے، اب دیکھنا میں اپنے بدن کا مالک، لیکن اجازت نہیں کہ میرے ہاں جو چاہے میں دیکھ، یہ اجازت۔ حدیث میں آتا ہے جس نے دنیا میں اس آنکھ کو حرام استعمال کیا، قیامت کے دن اللہ پاک جہنم کے اندر لوہے کی سلائی گرم کر کے اس میں ڈال دیا، اور جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ بڑی ہے۔ جس نے کان غلط استعمال کیے، گانے سنے، ناجائز باتیں سنی، قیامت کے دن جہنم میں اللہ سیسا پگھلا کر اس کی کان میں ڈالے۔ تو کتنی بڑی ایک تو آج یہاں بھی کسی شیشے پہ پگھلا کے کسی کے کان میں ڈالو اس کا کیا بنے گا، اور آپ ایک اصل ہے یا تو جن کا بھی برداشت ہے، اور 70 گنا دنیا کے آگ سے زیادہ
حالانکہ میں کہوں کہ آنکھ تو میری ہے، جو چاہے کرنا جائز ہے؟ سارے علماء بیٹھے، ہاتھ میرا ہے، میں جو چاہیے نہیں، اچھا میرے دل میں آ جائے بھائی چھری دو میں اپنا ہاتھ کاٹتا ہوں، یہ جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں؟ میرا ہاتھ، وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے؟ نہیں، اللہ پوچھے گا یہ میری امانت تھی، تو نے کیسے اس کو، یہ میری دی ہوئی امانت تھی، تیری ملکیت نہیں تھی۔ تو ہم تو اپنے بدن کے مالک نہیں ہیں کہ جو جی میں آیا استعمال کرو، نہیں، اس زبان کو کنٹرول میں کرو گے۔ سب سے خطرناک چیز زبان ہے، اور علم کے ساتھ تعلق کس کا ہے؟ زبان کا۔ دیکھو نا، ہر وضو جو نازک ہے، اللہ نے ایک پردے، آنکھ بڑا نازک ہے، دو پردے، ایک پردہ دروازے اوپر کا نیچے کا، اس زبان کو اللہ نے دو مضبوط دروازوں میں، اندر کے 32 دانتوں میں، باہر کے 2 ہونٹوں میں، 2 دروازے میں اندر بند کر دیا کہ بڑا خطرناک ہے، یہ صحیح استعمال ہوتا ہے تو جہنم والے کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور غلط استعمال ہوتا ہے تو جنت والے کو جہنم میں پہنچا۔ حدیث شریف میں ایک آدمی عمل کرتے کرتے یہاں تک کہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے جنت کے درمیان ایک بال منہ سے کوئی ایسی بات نکال لیتا ہے، وہ سیدھا جہنم کے بیچ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی گناہ کرتے کرتے ساری زندگی جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، مگر اس کی منہ سے ایک بات غلط نکلتی ہے اور سیدھا نہیں نیک نکلتی ہے، سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ زبان بڑی خطرناک ہے، یہ بگڑ جائے تو ساری کائنات کو بگڑ دیتی ہے، اور یہ ٹھیک ہو جائے تو ساری کائنات۔ 100 سال نہیں، ہماری تبلیغ کہتے ہیں 100 سال کا بوڑھا کر، میں کہتا ہوں 1,00,000 سال کا بوڑھا بھی اگر اللہ کسی کو عمر دے دے اور 1,00,000 سال کے بعد بھی وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، یہ کلمہ پڑھ لے، دل کی ایمان مومن ہو جائے یا نہیں؟ 1,00,000 سال کی ساری گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ صحیح استعمال ہو گیا تو آدمی کو اوپر وہ آسمان تک پہنچا دیتا ہے، اور غلط استعمال ہو گیا تو زمین کے نیچے جہنم کے گڑھے میں پہنچا دیتا ہے۔ تو ہمارا آپ کا تعلق تو یہ زبان سے ہے نا، علم کہاں سے سیکھتا ہے؟ یہ زبان ہے، یہ بولتی ہے۔ تو یہ زبان ٹھیک ہو جائے، یہ صحیح استعمال ہو جائے تو ہمارا یہ علم ہمیں آسمانوں تک پہنچا دے گا، اور غلط استعمال ہوگا تو ہمارے لیے حجت مصیبت ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک ایک آدمی کو جہنم میں ڈال دے اور آنتڑیاں اس کے باہر نکل جائے گی اور بدبو اس سے آئے گی، جہنمی کہیں گے بدبخت تو کہاں سے آیا، ہم تو پہلے سے تنگ تھے، تو نے آ کر تیری یہ گندی آنتڑیاں۔ ایک بات عجیب بتا دوں، اللہ پاک نے دیکھو انسان جو ہے نا یہ جسم کے اعتبار سے انتہائی گندا، انتہائی جراثیم سے بھرا۔ کوئی جانور مر جائے نا، اگر اس کو آپ 2-4 دن چھوڑو اور اس کے بعد وہ گل جائے سڑ جائے، اس کے جسم کے اتنے جراثیم نہیں پھیلتے ہیں، اتنی دنیا میں اس کے زہریات نہیں پھیلتے ہیں۔ اگر ایک آدمی مر جائے اور آپ اس کو زمین پہ یوں چھوڑ دو اور وہ پھول جائے سوج جائے اس کا بدن پھٹ جائے تو اس کے جسم میں ایسی جراثیم زہری کہ بیماریاں پھیل جائیں، انسان کئی بیماریوں میں مبتلا۔ اس لیے کافر ہے چاہے مسلمان ہے، اس کو ہم مٹی کھود کے کہتے ہیں اندر دفن کر تاکہ اس کی جراثیم اندر چلے۔ مسلمان کے لیے تو قبر جنت کا باغ ہے، کافر کے لیے جنت کا گڑھا ہے۔ خیر، تو یہ انسان جسم کے اعتبار سے تو بہت گندا ہے۔ اس کی ہمارے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ کی مجلس میں ہم جاتے تھے، ان کا بڑا بیٹا ہمارے ساتھ مشکات شریف بڑا رفیق ہمارے ساتھی تک ہم جاتے تھے، حضرت بڑے اللہ والے تھے۔ جمعے کے دن علماء کے لیے بیان ہوتا تھا اور اتوار کے دن عوام کی، تو ہم جو سوالات لے کے جاتے تھے یہاں ان کی مسجد کے آگے نظم آباد نمبر 7 میں اشرف المدارس کو کہتے کیا کہتے، پھر تو ہم جاتے تھے جو سوال لے جاتے، شام کو سارے سوالات حل ہو جاتے اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو ایک دفعہ فرمان لے گئے انسان کا مقام بتاؤ کیا ہے، یہ گندگی کا ڈیر، اس کے جسم میں جہاں سوئی چبولو تو اندر سے خون نکل آئے گا۔ وہ خون کیا ہے؟ سارے علماء کی کسی مذہب میں اس میں اختلاف نہیں، یہ خون گندا ہے، نجس ہے، سارے علماء کی، نہ فقہ حنفی میں نہ حنبلی میں نہ کسی میں، گندا ہو جائے اس جس بعض ہمیں کہ خون نکلنے سے نہیں وضو ٹوٹے، لیکن فرمایا ہے گندا، جس کپڑے کو لگے گا کپڑا پلی، جس جسم کو لگے گا جسم پلی، تو یہ سارا گندگی کا ڈیر ہے یا نہیں؟
تو یہ انسان جسم کے اعتبار سے تو گندگی کا ڈھیر ہے، بدبو کا ڈھیر ہے۔ کہتے نا ایک بادشاہ جا رہا تھا، ایک اللہ والے بیٹھے اطمینان سے، ساری دنیا تماشا کر رہی، فوجے کی فوجے جا، وہ اللہ والا اپنا بیٹھا، تو بادشاہ وہاں سے گزرا، دیکھا تو اس نے کوئی توجہ نہیں دی، تو اس نے اپنے ملازم سے کہا یار یہ فقیر بیٹھا ہوا ہے، نہ میری طرف دیکھتا ہے نہ میری لشکر کو دیکھتا ہے، ذرا اس کو بلاؤ، شاید اس نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا۔ تو اللہ والے کو بلایا، کہا تو ایسا بیغم بیٹھا ہوا ہے، میری فوج جا رہی ہے، ساری دنیا تماشا کر رہی ہے، آپ نے دیکھا ہی نہیں، تو آپ مجھے نہیں جانتے؟ میں تو آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ لوگ نہیں جانتے آپ، میں تو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو کہا کیسے جانتا؟ کہا میں بتا دوں آپ کی حقیقت، اولک نطفۃ واوسطک قذرۃ واخرک جیفۃ، تیری ابتدا کے گندی منی کی پانی سے اتنا گندا کہ نکل جائے تو بجائے وضو کے غسل فرض ہو جاتا ہے، کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا پلی، جسم پہ لگ جائے تو جسم پلی، انسان سے نکل جائے تو غسل فرض۔ تو تیری ابتدا تو نطفے سے، اور اس وقت تیرے جسم سارا گندگی قطرہ، سارا پاخانہ اور ڈیر تو لے گیا، اور تیری انتہا کیا ہوگی؟ مر گل سڑ کے مردار بن جائے گا، بدبو تیری سے جائے گا، تیری تو یہی حقیقت ہے۔ تو بادشاہ سمجھ میں آیا، کہا واقعی تو نے مجھے پہچان لیا، یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ والے جا رہے تھے ایک راستے سے، گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، مریدین نے تو ناک بند کر کے سیدھے گزر گئے، اور اللہ والا وہاں کھڑا ہو گیا، کافی دیر تک کھڑا رہا۔ کافی دیر کے بعد جب وہاں سے روانہ ہوا تو مریدین نے کہا حضرت وہاں تو بدبو تھی، گندگی تھی، آپ وہاں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ گندگی نے مجھے ایک بہت بڑا سبق دیا۔ کیا سبق دیا؟ کہا میں بھی ناک بند کرنے والا تھا، اس نے کہا فلانے ذرا پھیر جا، میری بات سن لے پھر ناک بند کر۔ میں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ بتا یہ ناک تو کیوں بند کر رہا ہے؟ میں نے کہا تیری گندگی سے۔ تو گندگی نے کہا یہ میری ہے یا تیری گندگی؟ میں نے کہا تیری ہے۔ نہیں تیری نہیں ہے، میری نہیں ہے، تیری گندگی۔ کہا میں تو وہ خوشبودار کھانا، وہ خوشبودار پھل ہوں کہ جب میں تیرے پیٹ میں نہیں گئی تھی تو لوگ مجھے بڑے پیسے دے کر خریدتے تھے، بڑے عزت سے مجھے پکاتے تھے، اور میری خوشبو دور تک جاتی تھی، لوگوں کے منہ میں پانی آتا تھا۔ تو میں نے غلطی کیا کی؟ تھوڑی دیر کے لیے تیرے پیٹ میں چلا گیا، تیری مصاحبت اختیار کیا، تو وہ میری پھل کی خوشبو بھی ختم، اور لذیذ کاموں کی خوشبو بھی ختم، اور یہ گندی چیز میری سے بن گئی۔ تو قصور میرا ہے یا تیرا ہے؟ تیری صحبت میں نے غلطی کی اختیار کی۔ اگر میں اپنے برتن میں رہتی تو مجھے کیا کون سی بدبو جائے؟ دیکھو انسان کا جسم، یوں تو آپ کسی سالن کو چمچہ لگا دو، لکڑی لگا دو، خراب نہیں ہوگا، لیکن اگر آدمی نے ہاتھ لگا دیا اب اس کے اندر جراثیم پیدا ہوں گے، اب یہ گندا کہتے استعمال والا ہوگا، تو یہ جسم کے اندر ایسے جراثیم، تو جسم کے اعتبار سے تو یہ گندا ہے، عمل کے اعتبار سے یہ قیمتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا شریعت بڑا عجیب ہے۔ کہ کیسے عجیب ہے؟ تم کہتے اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دے ظلمن تو اس کی قصاص کو پورا قصاص دے گا، پورا قصاص دے گا اگر ایک ہاتھ کسی کا کاٹ دے، اور دوسری جگہ کہتے ہو اگر 10 روپے کی چوری کر دی تو تب بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو یہ کوئی تمہاری شریعت ہے؟ ایک جگہ 10 روپے میں کاٹتے ہو، ایک جگہ کہتے ہو نہیں سارا 100 اونٹ دے دو، چلو ایک آدمی کی کاٹ، تو یہ کون سا کوئی اصول ہے؟ تو حضرت نے ایک جملے میں جواب دیا، لو کانت امینۃ کانت سمینۃ ولو خانت ہانت۔ جب تک یہ ہاتھ امانت والی تھی، کسی کی کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتی، کوئی ظلم نہیں کرتی، کوئی زیادتی نہیں، امانت تھی۔ لو کانت امینۃ کانت سمینۃ، اس وقت تو یہ بڑی قیمتی تھی۔ ولو خانت ہانت، اور جب اس نے خیانت کی، چوری کی، تو ذلیل و خوار۔ تو ہمارا اصول تو یہ ہے کہ یہ ہے بڑا قیمتی، لیکن شرط یہ کہ امین ہو، امانت داری اس میں، تو اس کی قیمت سارے خزانے نہیں ادا کر سکتی، اور یہ خائن بن گیا تو سب سے گھٹیا۔ تو یہ انسان صفت کے اعتبار، اور صفت کے اندر سب سے کمال والا صفت اس کا کیا ہے؟ علم ہے، علم۔ علم کی کوئی قیمت نہیں۔ ہاں میں آپ کو آخری بات بتا دوں، قیامت کے میدان میں جب آدمی جائے گا تو
تو ہر آدمی کی شفاعت کا معیار ہے نا. شہید کی معیار اتنا ہے، یہ مولانا بیان کریں شہید کتنے کو. قرآن کے حافظ کا معیار بھی حافظ ہو گئے، بڑے خوش قسمت، ان کی وجہ سے اللہ ان کے گھرانے کی 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے. یہ بڑے خوش قسمت ہیں ان کے والدین. میں بہت ہی یا اساتذہ بھی یہ والدین کو لے جائے گا تو استاذ کو چھوڑ دے گا. جس استاد نے پڑھایا ہے، جس مدرسے میں اس نے پڑھا ہے، جس محتمم صاحب کی نگرانی میں یہ حافظ بن گیا، کیا خیال ہے یہ ایسا بے وفا ہوگا کہ قیامت میں خود تو جنت میں چلا جائے گا، استاد کو بھی چھوڑ دے گا، محتمم صاحب کو بھی چھوڑ دے گا، ماں باپ کرے گا؟ یہ کوئی بے وفادار کرے گا؟ تو انشاءاللہ ان حافظوں کی وجہ سے استاد بھی جنت میں جائے گا، محتمم صاحب بھی جائے گا، والدین بھی جائیں گے. اتنے خوش قسمت لوگ ہیں. لیکن حافظ قرآن اس پر عامل نہیں تو یہ قرآن مصیبت بن جائے گی. قیامت کے دن کہے گی کہ یا اللہ اس آدمی نے تو مجھے یاد کیا لیکن پھر بلا دیا. کہتے قیامت کی جس آدمی نے قرآن یاد کیا بلا دیا، اللہ اسے منہ پھیر دیا. قیامت کی اللہ منہ پھیر دیں گے کہ تو نے میرا یہ خزانہ سینے میں جمع کیا تو اس کی ناقدری کی. جاؤ آج میری طرف، میرے سامنے، میں بھی تجھ سے اعراض کرتا ہوں. تو میرے دوستوں بزرگوں، علم اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اس کا ایک ایک مسئلہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے سے زیادہ. تو بات عرض کر رہا تھا، ہر آدمی ہر نیکی کا معیار مقرر ہے. شہید اتنے آدمیوں کی کرے گا، حاجی صاحب اتنی کی کرے گا، غازی صاحب اتنی کرے گا. عالم کے لیے آیا کہ عالم کتنی کی کرے گا؟ کوئی آیا ہے؟ اتنے مفتیان کرام موجود ہے، کوئی آئے حدیث میں کہ عالم کتنی کی شفاعت کرے؟ کیوں نہیں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا اس عالم کے علم کی فیض کے بقدر اتنے لوگوں کو یہ شفاعت کرے؟ معیار نہیں ہے. اگر اس نے پورے ملک کو فائدہ پہنچا تو یہ سارا ملک اس کی ذریعے سے جنت میں جائے گا. اس نے ایک علاقے کو فائدہ پہنچا، سارا علاقہ اس کے پیچھے جائے گا. اس نے ایک محلے کو فائدہ پہنچا، سارا محلہ جائے گا. سمجھئے نہیں؟ تو اس کی معیار اللہ نے نہیں بیان کی، اس کے علم کی افادہ اور استفادے کے بقدر ہے. تو اس لیے کہتے ہیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی جب موت کا وقت آیا انہوں نے فرمایا لوگ گھر چھوڑ کے جاتے ہیں، محلہ چھوڑ کے جاتے ہیں، اور میں الیاس پورا میوات کا علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور آج تو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا چھوڑ کے چلے گئے. آج 250 ملکوں میں کم سے کم 230 ملکوں میں تبلیغ کا کام کون لیا؟ یہ سارا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں پہنچتے رہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، علم بہت بڑا خزانہ ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے. اس کی قیمت قیامت کی دن آپ کو معلوم ہوگی. لیکن ایک شرط، علم کے ساتھ آپ کے دل میں عمل کا جذبہ، اخلاص کا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ. یہ نہیں ہوگا تو سارا علم وبال بھی ہے، یہ مصیبت بنے گا. سب سے بڑا میں نے کہا نا حدیث میں یہ جائے گا بے عمل عالم تو اس کی آنکھ یہ بات نکلے گی، بدبو جائے گی. جہنمی کہیں گے ارے کمبخت کہاں سے تو آ گیا؟ ہمارا جہنم پہلے سے بدبو سے بھرا ہوا، تیرے آنے سے تو اور بدبو بڑھ گئی. تو تیرا کیا ایسا برا عمل ہے؟ وہ کہے گا میں عالم تو تھا لیکن دوسروں کو بتاتا تھا، خود عمل نہیں کرتا. عالم بلا عمل. تو اس لیے علم بہت بڑا خزانہ ہے. لیکن ابھی سے نیت کر لو کہ انشاءاللہ اس دین کو لے کر میں دنیا میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے اس دین کی خدمت کروں گا. تو انشاءاللہ یہ آپ کا علم اتنا بڑا خزانہ، اتنا بڑا کہ ساری دنیا کی بادشاہی ایک طرف اور ایک آپ کا علم ایک طرف. آخری بات بتا دوں، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ، یہ میں نے کئی دفعہ ہمارے مفتی صاحب بیٹے بتایا. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ہندوستان میں حدیث پہنچایا، یہ ہمارے نقش بندی تھے. ہماری دیکھو ایک عجیب اللہ کا کرم، ہمارے ہندوستان میں تصوف کون پہنچایا؟ مجدد الفسانی. سارے سلسلے چلے اس کے بعد تو دنیا میں ہندوستان میں خاص کر تصوف کی بنیاد ڈالنے والے بھی نقش بندی، حدیث کی بنیاد ڈالنے والے بھی نقش بندی. سارے سلسلے اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سب کے حدیث کے سلسلے کا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ. اور یہ کون تھے؟ ہمارے نقش بندی تھے. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے کبھی کبھی جوش میں آتے تھے اور جوش میں آ کر دہلی کے بادشاہوں کو پکارتے
پکارتے تھے، اے دلی کے بادشاہوں آؤ ولی اللہ کا دل دیکھو، تو کیا کہتے؟ دل دارم جواہر پارے عشقست تحویلش کہ دارم زیر گردوں میرے سامانے کے مندر۔ اے دلی کے بادشاہوں آؤ ولی اللہ کا دل دیکھو جو ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ ہاں، اللہ نے ہیرے جواہرات سے، علم کے ہیرے جواہرات اندر رکھے۔ اس آسمان کے چمڑے کے نیچے تم نے میرا جیسے بادشاہ نہیں دیکھا ہوگا۔ علم کا خزانہ مجھے اللہ نے دیا ہے۔ اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں علم ایسا خزانہ ہے جتنا خرچ کرو اتنا علم آپ کا بڑھے گا، جتنا پڑھاؤ اتنا علم بڑھے گا، اور جتنا خرچ کرو اتنا علم کا خزانہ بڑھے گا، فقاہت بڑھے گی۔ دیکھتے ہیں ایک آدمی ایک وقت میں نحویر پڑھاتا ہے اور وہی آدمی جا کے پھر بخاری شریف۔ ہمارے استاد مولانا فضل احمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں نانک والے میں بخاری شریف پڑھاتا تھا، مولانا سبحانی محمود صاحب نحویر پڑھاتے تھے، اور ایسے مخلص آدمی تھے کہ جہاں سبق میں بند ہو گئے فوراً میرے درس میں آ جاتے کہ مولانا یہ جگہ سمجھ میں نہیں ہے۔ کہا میں نے ایک دن ان سے کہا مولانا کم سے کم اپنا وقار تو دیکھو، طالب علموں کے سامنے آپ آ جاتے ہو، یہ تو بات میں میری سے پوچھ لیا کرو۔ تو حضرت اتنے مولانا کیا وقار، اس میں کیا وقار ہے؟ ایک چیز مجھے آتی نہیں ہے تو میں کیا طالب علموں کے سامنے اپنا علم چھپاؤں؟ لہٰذا میں میرے سے یہ دھوکہ بازی نہیں ہو سکتی۔ تو جہاں بند ہو گئے سیدھا میرے پاس کہ مولانا یہ جگہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حضرت فرماتے میں نے اس وقت کہا تھا یہ آدمی بہت بڑا آدمی بنے۔ تو کہا ایک دور آیا کہ دارالعلوم کا وہ شیخ الحدیث بخاری شریف وہ پڑھاتے مولانا تقی عثمانی صاحب، رفیع عثمانی صاحب ان کے شاگرد، ان کی اخلاص کی وجہ ایک دور میں نحویر پڑھاتے تھے، وہ بھی پڑھانا نہیں آتی، جہاں بند ہو گئے استاد کہتے میرے پاس آ جاتے، اور اللہ نے اس کو آپ کے یہاں بھی بہت سارے استاد ہوں گے ابتدا میں شروع کی ہوئے اب حدیث پڑھا رہے ہیں۔ ہمارے بھی کتنے ساتھی تھے بھائی کیا پڑھا ہے؟ میں بخاری شریف پڑھا تھا۔ بھائی آپ بخاری کہاں سے ہو گیا؟ بھائی یہاں شروع سے میں خود حمادیہ میں گیا، مفتی الحسن صاحب نے بھیجا، خیر وہ تو لمبا قصہ ہے، گیا خیر انہوں نے بڑا وہ کیوں مفتی صاحب نے اتنا بڑا خط دے دیا تھا اور مجھے جبرن بھیجیے کہ نہیں تمہیں میرے شاگرد وہاں چلے جاؤ، قصہ لمبا ہے میں وہاں نہیں جاتا۔ میں گیا تو محتمی صاحب نے پڑھا تو حضرت محترم مولانا عبداللہ صاحب اور ہمارے حضرت شیخ مفتی صاحب یہ دونوں پیر بھائی تھے۔ حضرت بھی پہلے مولانا احمد اللہ علی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت اور وہ مولانا عبداللہ صاحب تو ان کے خلیفہ تھے، تو پیر بھائی تھے۔ تو حضرت کا تو بڑا علم تھا، شاگرد بھی تھا، وہ حضرت مدنی کی شاگرد یہ بھی ہے۔ تو جب ان کو استاد کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے مفتی صاحب سے مانگتے کہ بھائی اپنا ایک شاگرد دے۔ تو میں جا رہا تھا گھر سے اندر، مفتی صاحب دروازے میں کھڑے تھے، میں نے اٹھا ان کے ارے یار ادھر آ جاؤ، ارے یار ارے یار ادھر آ جاؤ۔ میں گیا کب حمادیہ میں جگہ ہی ہے، میں نے 70 سے فارغ 74 4 سال گزر گئے، جگہ ہی آپ کو بیچتے۔ میں نے کہا حضرت مجھے نہیں آتا، میں 4 سال ہو گئے سب بھول گیا۔ کہا نہیں میں نے آپ کے لیے سوچا۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں، اللہ کے بندے میں نے تیرے لیے سوچا، میں نہیں جاتا۔ خیر میں گھر آ گیا، میرے 2 ساتھی کھڑے تھے، میں نے کہا آپ نہیں جاتے ہو ہمیں بھیج دو۔ میں نے کہا مفتی صاحب تو میرے بھی استاد ہے، آپ جاؤ آپ چلے جاؤ۔ مفتی صاحب نے دیا ہوگا، گھر گیا، والد صاحب نے مجھے کہا کہاں سے ہے؟ میں نے کہا بنیو ٹاؤن سے۔ میں نے کہا عجیب بات ہوئی، کیا عجیب؟ میں نے کہا حضرت نے مجھے کہا میں حمادیہ میں بیچتا ہوں، میں نے انکار کر۔ تو والد صاحب مجھ سے مجھے بیوقوف آدمی ہے، ایسی سارا دن پھرتا رہتا ہے، چلے جاؤ اور پڑھاتے ہیں اور میں تمہیں جیب سے کرائی دوں گا، تم جاؤ۔ اب یہ بات کی تو میں ساری رات جاگتا یار، جگہ آئی تھی حضرت بھیج رہے تھے، میں نے انکار کر دیا۔ صبح ہوئی میں نے گھر میں ناشتہ کیا اور سیدھا بنیو ٹاؤن چلے گئے کہ شاید کوئی موقع ہو۔ اب گیا حضرت بیٹھے ہوئے تھے کتب خانے میں، میں حضرت کا عجیب انداز، ایسا شفقت میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ میں جا کے ایسے خاموش بیٹھا، اب کیوں آئے؟ کل نہیں جا رہے تھے ابھی آ گئے تھے۔ تو میں خاموش بیٹھا رہا، میں بیٹھ گیا خاموش۔ تھوڑی دیر کی بات کیا، اچھا آ جاؤ تیرے کو بیچتے۔ میں نے کہا اب کیوں بیچتے؟ آپ نے 2 ساتھی میرے نہیں بھیجے؟ بولا نہیں وہ تو میں نے بیچ دیے لیکن ان کو تو ایسی خط سا دے دیا، تجھے خاص خط۔ میں نے کہا مجھے خاص نہیں تو میرا بانی کرو، میں تو 4 سال ہو گئے علم سب بھول چکا ہوں، تو خاص خط دو گے تو آپ کا نام بدنام کروں گا۔ کہا تو چھوڑ میں جانتا ہوں۔ تو ایک لمبا سا خط دے دیا۔ اب خط دے دیا، میں وہاں
گیا ہماجیہ کے اندر، دیکھو نا استادوں کی شفقت، ایسی شفقت سے بھرے ہوئے لوگ، اب ایسی شفقت ہم کہاں بلا سکتے؟ اس لیے میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں نا تہجد میں، تو یہ میرے سارے استاد میرے سامنے آ جاتے ہیں، میں ایک ایک استاد کے لیے دعا کرتا ہوں، ایک ایک کا نام لے کے نیوٹرون میں میرے جتنے استاد تھے، اور مفتی صاحب تو ہمارے بہت شفقت والے استاد، وہ تو ہر وقت ہمارے سامنے پھرتے تھے، ان کا وہ سادگی اور وہ شفقت، تو فتح لے کے گیا محتمم صاحب، تو وہ بھی تو ایک اللہ والے فقیر آدمی، چھوٹا سا قد کالا صافی باپ دے مزدوروں کے ساتھ کھڑے میں نے کہا یہ کوئی ہوگا مولوی صاحب تھا، اس سے ذرا پوچھ لو محتمم صاحب کدھر ہے؟ مزدوروں کے ساتھ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، ایک تو حضرت مدنی کی شاگرد، حضرت مدنی کی شاگرد سارے مجاہدین، اور دوسرے مولانا حماد اللہ علیہ کے خلیفہ، وہ بھی ایسے تھے، کیا کرے بیچ میں باتیں آ جاتی کہ تو اتنے متواضع تھے، ایک شخص نے 10 سال حضرت کے ساتھ گزارے، وہ میرے شیخ بنوری فرماتے تھے یہ اس وقت سندھ کے اندر سب سے بڑا اپنے وقت کا قطب، وہ خود تشریف لے جاتے، مولانا حماد اللہ علیہ، بڑے بڑے بزرگ آتے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا جب وقت آیا تو ایک آدمی کو بھیج دیا، مولا دیکھو میری طرف سے وہاں جانا علی جی شریف، اور اس الفاظ سے کہہ رہا، دیکھو بدلنا نہیں، حماد اللہ علی جی رحمۃ کہہ رہا آپ کے در کا ایک ادنا کتا ملتان میں پڑے پڑے مر رہا ہے، اس کی نجات کے لیے دعا فرمائے، میرے الفاظ کو بدلنا نہیں، اسی الفاظ سے واقع، اتنے بڑے آدمی، اور میرے شیخ بھی جاتے تھے اور ان کی استفادہ لیتے، خیر تو یہ ان کی 10 سال ایک آدمی نے گزارے، حضرت تانوی رحمۃ اللہ کی صحبت میں بھی رہے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت، شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ کی، مگر کسی پہ عقیدت نہیں ہے، کون انگریزوں کے زمانے میں سی آئی ڈی کا بہت بڑا افسر ہے، وہ سی آئی ڈی کا افسر تو ایک ایک نقطہ دیکھتا ہے، اور یہ تو آخر انسان ہے، ولی تو انسان تو ہے نا، لیکن یہاں 10 سال گزارے، 10 سال کے بعد حضرت سے کہا میں نے آپ کے پاس 10 سال گزارے، آج تک کوئی بات خلاف شرع نہیں ہے، خلاف سنت نہیں دیکھی، اور میرا دل بالکل مطمئن ہے، لیکن ایک بات کی ضرورت ہے، میں نے کہا کیا بات؟ آپ کی کوئی کرامت نہیں دی، تو مولانا حماد اللہ علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا میری کرامت دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاں چاہیے، تاکہ میں نے اور اطمینان، کہا میری سب سے بڑی کرامت یہ کہ حماد اللہ جیسا گندا آدمی، گناہگار آدمی، خدا کا نافرمان آدمی اس زمین کے اوپر چل رہا ہے، میں تو اس لائق ہوں کہ زمین پھٹ جائے اور حماد اللہ اس کے اندر غرق، اور اس نے کہا حضرت میرا توبہ ہے، میرا توبہ ہے، میں آپ سے کرامت کہا میری یہ بڑی کرامت، ایسا تواضع ہوتا ہوں، اور سارے بڑے بڑے علماء ان کے استفادہ کرتے، لیکن تواضع اپنے کہا حج پہ گئے واپس آئے، کسی نے پوچھا حضرت آپ نے کیا دیکھا؟ کہا اندھے سے کیا پوچھ رہا، اندھا تو اندھا گیا تھا، اندھا آ گیا، کسی بینے سے پوچھا، ایسے تواضع، اور کہتے ہیں علم میں جتنا تواضع اتنا اس کا مقام بڑھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مجھے یونس ابن متی پہ فضیلت نہیں دو، مجھے موسیٰ علیہ السلام پہ فضیلت نہیں، میں تو ایک سو کا گوشت کھانے والی عورت کا بیٹا، اب اپنے آپ کو کبھی نہیں بڑھایا نہیں، تو یہ تواضع جتنا عالم میں ہوگا اتنا اونچا اس کا درجہ ہوگا، جتنا تواضع، ہمارے حضرت شیخ علم کا سمندر باتیں تھے، بخاری شریف پڑھاتے آخر میں ہم یہ سمجھتے جیسے علم کا سمندر بہ رہا ہے، جس لین پہ چلے جاتے ہم سمجھتے بس اس لین میں بڑا کوئی نہیں، اللہ نے عجیب شان کی، ایک دفعہ محمد لفظ محمد پر جمعے کے دن بولنے لگے، میں 4 جمعے تک اس پر بیان کی، گھنٹوں بیان ہوتا، 4 جمعے تک صرف لفظ محمد پر، ایسا سمندر تھا علم کا، لیکن سبق پڑھاتے آخر میں کیا کہتے ہیں، یہاں تک تو میری معلومات کا حد ہے، آگے میرے مجہولات کا سمندر ہے، یہاں تک تو میرے علم کا حد ہے، آگے میرے مجہولات کا سمندر ہے، اور تم تو بڑے بڑے عالم ماشاءاللہ، علامہ ہو فہامہ ہو، اور ہم تو ایسی ہے ہی جاہل، پہلے بھی جاہل رہے ہم بھی جاہل، اور کسی کوئی بات ہوتا کہتے ناقصوں کا کام تو ہے ہی ناقص، اپنے بارے میں ہم تو ہے ناقص، تو ناقصوں کا کام ہی ناقص ہوگا، اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا آخری بات، آپ کے اندر ایک تو نیت ٹھیک کرو، دیکھو دینا نہیں پڑتا ہے، دل سے نیت کرو، آج سے کرو، میرے سامنے کرو کہ اللہ میں یہ دین پڑھ رہا ہوں، استادوں سے بھی عرض ہے
طالب علموں سے اللہ آپ کی دین کی خدمت کے لیے پڑھ رہا ہوں, آپ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ جب یہ آپ کی نیت ہوگی, آپ کا سونا عبادت, آپ کا جاگنا عبادت, آپ کا مطالعہ عبادت, استاد کے درس میں بیٹھنا عبادت, ساری چیزیں آپ کی عبادت میں شمار ہوگی. نیت ٹھیک کر لو, اللہ کی رضا کا جذبہ لے لو, اخلاص کی نیت سے کرو. اور آخری بات عرض کرتا ہوں طلباء کے لیے, اپنے استادوں کا ادب کرو. آپ کو جو علم ملے گا استاد کے ادب سے ملے گا. میرے شیخ بنوری رحمۃ اللہ کا قصہ سناتا ہوں, فرماتے ڈابین میں میرا شیخ بیمار ہو گیا, بھائی دیر ہو رہی ہے لیکن یہ قصہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. کہ میرا شیخ ہمیشہ کشمیر میں بیمار ہو گیا, آب و ہوا بدلنے کے لیے کشمیر چلے گئے. میں تو ہمیشہ ساتھ جاتا لیکن میرا سبق کا دور تھا, تو میں نے فرمایا بیٹا تو مت جانا, تو سبق پڑھ. تو بخاری شریف مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بدل گئی. اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی خود علم کے پہاڑ, فرماتے تھے دین کا کوئی مسئلہ لے آؤ میں عقل سے بھی ثابت کروں گا, نقل سے. اور میرے شیخ بنوری کہتے ہیں دنیا میں 4 بڑے عالم, ساری دنیا کے عالم, ہر لین کے عالم. کون؟ ایک مولانا شبیر احمد عثمانی, ایک مولانا عطا اللہ شاہ بخاری, ایک مولانا قاسم نانوتوی, ایک مولانا شیخ رشید احمد گنگوی. اور آگے جوش میں آگے کہتے ہیں 4 جمع ہو جائے تو اس سے ایک شاہ عبدالعزیز رکھ رہے. اور 4 بڑے خطیب, ساری دنیا کے خطیب, ایک مولانا عطا اللہ شاہ بخاری, ایک ابو الکلام آزاد, ایک صاحبان الہند مولانا احمد سعید دہلوی, اور چوتھا مولانا شبیر احمد. اور یہ 4 جمع سے ایک قاری طیب بنتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, شیخ نے فرمایا ہمارے شیخ چلے گئے کشمیر, سبق منتقل ہو گئے بخاری کا مولانا شبیر احمد عثمانی کی طرف. میں نے جانا چھوڑ دیا, تو اللہ نے اتنا ذہن دیا تھا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس گھنٹے میں جتنا مواد طالب علموں کو حدیث کے دیتے, میں اس گھنٹے سے اس سے 10 گنا مواد ایک گھنٹے میں مطالعہ کر لیا, یعنی 10 گنا زیادہ شرح دیکھ لیا. تو میں نے کہا ایک گھنٹے میں فائدہ کیا ہے, میں اپنے مطالعہ سے اتنا بڑا حاصل کرتا, یہ تو 10 گنا میں سے بڑا حاصل کر لیتا. تو 1-2 دن تو میں نہیں, یہ تیسرے دن میں خواب آیا, میرے شیخ آئے کہا بیٹی یوسف تو بخاری کی سبق میں نہیں جاتا. میں نے کہا حضرت میں اس 1 گھنٹے میں مطالعہ کر کے اتنا مواد جمع کر لیتا ہوں کہ 10 گنا اس سے زیادہ مواد میرے ذہن میں علم کے خزانے آ جائے. اللہ نے بہت ذہن دیا تھا. تو کہنے لگے بیٹے یوسف وہ مواد تو تیری اپنی جگہ ہے, تو اتنا 10 نہیں 20 گنا بھی زیادہ مواد جمع کرو, لیکن استاد کے سامنے بیٹھ کر تجھے جو علم کا نور ملے گا وہ تیری مطالعہ سے تجھے نہیں ملے گا بیٹا. لہذا کل سے جایا کرو علم. مولانا شبیر احمد عثمانی کی سبق میں جائے گا. تو میرے دوستوں بزرگوں, استاد کے درس میں اور ادب میں جو آپ کو علم ملے گا وہ خزانہ آپ چاہے کتنا کمزور ہو. آخری بات عرض کروں, میرے شیخ نے فرمایا, ہمارے شیخ عربی سے بولتے تھے, تیز بولتے تھے, اور جوش میں آتے تو اردو بھی چھوڑ دیتے, کچھ تو بولتے ہی نہیں تھے, عربی بھی شروع ہو جاتے. ہمیں سبق پڑھاتے جوش آتا تو عربی, اردو چھوڑ دے. تو ایک دن ہم نے پوچھا حضرت یہ عربی آپ نے کیسے سیکھی؟ فرمایا میں نے کوئی ادب کا کتاب نہیں پڑھا, نہ حماسہ پڑھا, نہ متنبی پڑھی, نہ مقامات پڑھا, نہ کوئی اور. تو پھر کیسے سیکھا؟ کہا ایک مقامات کے چند مقامے پڑھے پشاور کے اندر ایک استاد سے, وہ استاد کو لغات بھی نہیں آتی, سب غلط بتاتا تھا لغات میں, لیکن ہم نے اس استاد کا ادب کیا. ہمارے دل میں کبھی اس کی توہین نہیں آئی, ہمارے دل میں کبھی یہ نہیں آیا کہ یار یہ تو جانتا نہیں اب ہمیں کیا پڑھائے گا, خود تو اس کو لغات آتی نہیں, اس سے ہم کیا مقامات پڑھیں. یہاں تو اگر استاد میں ذرا کمزوری آئے گی تو طالب علم کتاب اٹھا کے سیدھا معتمیم صاحب کے پاس یا ناظم صاحب کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا, پڑھانا اس کو نہیں آتا, اور ہم خاموش پڑھتے رہے اسے. اور اللہ نے اس ادب کے برکت سے فرمایا ہم پر علم ادب کون. تو عربی مجھے ایسے آتی ہے جیسے مادری میری زبان, اس ادب کی وجہ سے. تو ادب بہت بڑی چیز ہے, آپ ادب کرو گے نا. کہتے ہیں میں آخری ہمارے مولانا بدیع زمان صاحب ہم نے قصہ سناتے, فرمایا ہماری اس منطق کے اندر ایک بہت بڑا عالم گزرا, اور بڑی بڑی منطق کی کتابیں لکھی, نام لیے میں بھول گیا کیونکہ وہ
اولا کے اندر ہمیں پڑھاتے تھے نحمیر وغیرہ، اور میرے جو ہے 1962 میں میں نے اولا پڑھا. 62 سے اب تک کتنے سال ہو گئے؟ 50 سے اوپر ہو گئے. اتنے سال ہو گئے تو میں بھول گیا نام کیا. کتنے 60 سال ہو گئے. تو ایک قصہ سناتے کہتے ایک منطق کا ایک عالم کا لکھا، اس نے شرح بھی لکھی، منطق سلم کی شرح و فلانی کی شرح. یہ کہا وہ بالکل کنزین آدمی تھا، لیکن استاد صاحب ان کو کپڑے دیتے تھے دھونے کے. تو ایک دن استاد صاحب جا رہے تھے اور یہ استاد صاحب کے کپڑے دھو رہے تھے. اور ایسے وہ طالب میں کپڑے دھوتے ہیں نا، ہاتھ سے مارتا ہے، ایسے مار رہا تھا، شوق سے لگا ہوا تھا استاد کے کپڑے دھو. تو استاد صاحب وہاں سے گزر رہے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوا تو اس کی توجہ نہیں تھی اس کی طرف، اور یہ دھو رہا ہے استاد کے کپڑے میں. تو اس کی دل سے دھو دیا، اللہ اتنی محبت سے میرے کپڑے دھوتا ہے، اللہ تو اس کو ایسا علم دے دے کہ کسی کے پاس ہے. تو خدا نے ان کو ایسا عالم بنا دیا کہ ساری دنیا میں آج اس کا نام ہے، اس کی شرح لوگ. تو استاد کے دل سے دعا نکلے گی نا، آپ ادب کر کہتے دعا لینی نہیں ہے، دعا لینی نہیں ہے، دعا اس کے دل سے نکل جائے. بولیے وہ کب نکلے گی؟ جب آپ اس کا ادب کریں گے. اور ادب خالی ظاہری کا نہیں، دل میں بھی آپ کا اس کا احترام ہو تو پھر استاد کی دل سے دعا نکلے گی. پھر خدا آپ کو دنیا میں آپ کا ایسا علم چمکا دے گا، ساری دنیا آپ کے علم سے فیض اٹھائے گی. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ادب کرو. ادب سے ساری چیز. کہتے مسجد کا بھی ادب کرو، یہ اللہ کا گھر ہے. کتاب کا بھی ادب کرو، کیونکہ یہ کتاب ہے، اس سے آپ کو علم مل رہا ہے. مدرسے کا بھی ادب کرو. میرے دادا فرماتے تھے میں چھوٹا سا تھا، علم پڑھنے کے لیے نکلا تو میری والدہ تھی، والد کا انتقال ہو گیا. والدہ نے نصیحت کی، بیٹا 6 کاموں کا خیال رکھ. بیٹے تو جا رہا ہے دہلی میں، والدہ وہاں گاؤں میں آزاد قبائل میں، تو جا رہا ہے لیکن 6 باتوں کا خیال. والدہ بھی بہت بڑی اللہ والی. 6 باتوں کا خیال رکھ. اچھا کیا خیال رکھوں والدہ؟ اچھا والدہ کو کی تھی یہ میرا دل ہے. ادب کتنا، وہاں ہمارے علاقے میں تو لوگ جاتے ہیں مہمان تو وہاں کیا کرتے ہیں، چاول پکاتے ہیں اور اس کے اندر یہ مرغی، اصلی مرغی ہوتی تھی، یہ دیسی تو نہیں، وہ اس کو بن دیتے اصلی گھی میں، اور ایک ایک آدمی کے سامنے ایک ہڈی رکھتے. تو میرے دادا کے سامنے جب رکھتے نا تو وہ ہڈی لے کے رومال ساتھ ہاتھ میں ڈالتے. تو گھر والا کہتے ہیں حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ بادشاہ صاحب، بادشاہ صاحب بولتے ہیں، بادشاہ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میری والدہ حیات ہے تو میں خود نہیں کھاتا، ان کے لیے لے جاتے ہیں. تو گھر والے کہتے ہیں حضرت آپ کو دوسرے دے. تو ایک ہڈی خود کھاتے، ایک والدہ کی. جب آتے تو ساری ہڈیاں ان کے سامنے رکھ کہ یہ میں نہیں لائی. تو وہ والدہ کہتی یہ میرا دل ہے، دل. بڑا ادب تھا، احترام تھا والدہ کی. خیر ایسے ادب کیا تو اللہ نے پھر عالم کیا بنایا. اب اس میں بہت سارے قصے میں سناؤں اپنے دادا کے. کہ جب میں جانے لگا دہلی پڑھنے کے لیے تو والدہ نے کہا بیٹھے 4-6 باتوں کا خیال رکھ. ٹھیک ہے کیا خیال؟ ایک فرمائے مسجد کا ادب رکھ. طالب علم ہر وقت مسجد میں رہتا ہے تو کہتے ہیں تو میرا اپنا گھر ہے. نہیں یہ اللہ کا گھر ہے، تیرا گھر نہیں ہے. تیرا گھر تو ادھر جگی بنی ہے. تو مسجد کا احترام کرو. دوسرا کتاب کا احترام کرو، اس کتاب سے تمہیں علم ملا ہے. کہتے ہیں حضرت شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کتاب کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے جیسے مرید شیخ کے سامنے یا شاگرد استاد ایسے دونوں بیٹھتے. اور کتاب میں حاشیہ تھا تو کتاب پانی پر آتے خود اس کے پیچھے پھر جائے. یہ ہمارے شیخ نے ایسا ادب. اور جب تک فرمایا جب سے میں نے اور سنبھالا کسی دینی کتاب کو بغیر وضو کے نہیں ہاتھ لگا. حضرت شاہ کشمیری نے فرمایا تو اللہ نے علم کتاب کا علم دے دیا. کتاب کا ادب، استاد کا ادب، مدرسے کا ادب، مسجد کا ادب، اور محتمم صاحب کا ادب، لازم صاحب کا ادب. کیوں؟ یہ تو ان کی وجہ سے تو اللہ نے ہمیں یہ دیے، نگرانی کرتے ہیں، یہ اپنا دماغ کپاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. لہذا یہ 6 ادب کرو تو اللہ تمہیں عالم بنا. تو پھر آئے یتیم تھے، دہلی میں گئے پڑھا، اور پھر ہمارے علاقے میں ان کو بادشاہ صاحب بولتے ہیں. حکومت ان کی چلتی ہے، ان کے سامنے خلاف شرع کام کر نہیں سکتا. بادشاہ صاحب کی جگہ بادشاہ صاحب ان کو لوگ بولتے ہیں. تو اللہ نے اس ادب کی وجہ سے، اور ہمارا شیخ زندہ ثبوت ہے، بنور فرماتے ہیں ہم نے استاد کا ادب کیا مقامات میں تو خدا نے علم ادب ایسا کھول دیا. اب ان کے ادب اگر آپ پڑھنا دیکھتے ہو نا تو ان کی ایک کتاب ہے نفحات العنبر فی حیات شیخ انور، عربی میں لکھی. آپ پڑھو گے تو مقامات کی عربی آپ بھول جاؤ گے. بڑے بڑے ادیب کی ادب، وہ ایسا ادب بھرا ہوا ہے اس کے اندر. اپنے شیخ کی زندگی پر میرے شیخ نے کتاب لکھی نفحات
لمحات العنبر فی حیات شیخ عنبر، ایسی بہت ساری ہے. یہ ہمارا یہ جو معارف السنن لکھی کہتے ہیں وہاں عرب عالم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ کسی عجمی عالم نے نہیں لکھی، یہ تو کوئی عربی عالم ہے، اس کی عربی بھی اتنی فصیح اور اس میں مسائل بھی ایسے عجیب. میرے شیخ فرماتے ہیں میں رات کو ایک مسئلے کے لیے ہزار صفحات کا مطالعہ ایک رات میں کرتا ہے، ایک حدیث کے لیے ہزار صفحات ایک رات میں. اور یہ میں نے کیسے ورق گردانی، اس کا ایک مسئلہ مجھے یاد. یہ سب کچھ جو کیا ادب سے. اور میں ان کے ادب کے قصے سناؤں تو بہت دیر ہو جائے گی. ایک قصہ میں نے آپ کو سنا دیا اور اللہ آپ کو توفیق دے. تو کہتے ہیں نا کیا از خدا خواہ توفیق ادب، بے ادب محروم شد از فضل رب. اور دوسرے کہتے ہیں ادب تاجیست از مہر الہی بنہ برسر برو ہر جا کی. کہتے اندب ایک تاج ہے اللہ کی مہربانی کا، اس کو سر پہ رکھو، جہاں جاؤ گے تم کامیاب ہو. تو جس چیز کا ادب کرو گے نا اللہ اس کی برکات و فیضات سے. مسجد کا ادب کرو گے اللہ مسجد کے برکات سے. اور پانی کا ادب، میں پانی ایک مثال آخری دے سنت کے جذبے کا آپ کو بتاتا ہوں. میں ایک مجھ سے وضو کرتا ہوں اپنی بزرگی کے لیے نہیں کہتا، اللہ معاف کر دے، آپ کی ایک سنت سکھانے کے لیے. اور 6 مجھ سے غسل کرتا ہوں. کیوں حدیث میں نہیں 8 ہے. ہاں 8 ہے. یہ مجھ ایسے 8. یہ کتنا بنتا ہے؟ 2 لوٹے بھرے ہوئے اور تیسرا لوٹا 2/3 اس سے بن جاتا ہے. میں اسے غسل کرتا ہوں اور اللہ کی فیض صابن بھی ہو جاتے ہیں سب صاف. میں یقین کروں جب میں غسل خانے سے نکلتا ہوں ایک سنت زندہ ہوتا ہے، اتنا خوشی میرے دل میں آتی ہے جیسے پتہ نہیں کیا نعمت اللہ نے دی. وضو ایک مجھ سے کر کے آتا ہوں نا باہر نکلتا ہوں تو ایسا لطف آتا ہے زندگی میں. اللہ نے حضور سے کہ ایک سنت میں اتنے مزے رکھے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے. مجھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آتا ہے، آؤ لوگوں شمس الرحمان کا ایک دل ہے، دل دارم جواہر پار عشق تحویل کہ دارم میرے زیر گردوں میرے سامانے کے مندر. میرے جیسا بادشاہ تم نے دیکھا ہوگا، یہ خصوصی بھرا ہوا دل ہے، یہ سنت کی زندہ کرنے سے آتا ہے. اس لیے اور آپ کا پانی تو وقف کا ہے، مدرسے کا پانی ہے، لہذا مدرسے کا ادب، استاد کا ادب، کتاب کا ادب، درسگاہ کا ادب، ناظم صاحب کا ادب، محتمم صاحب کا ادب، یہ 6 ادب کرو گے تو خدا آپ کو علم کا ایک سمندر بنا دے گا. علم با عمل اور علم نافع اللہ آپ کو عطا کر دے. اس لیے میرے دوستو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے اپنی عرض کر دی. اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق نصیب. واخر دعوانا اچھا ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آئندہ وضو ایسی کرو گے نا، ایک مجھ سے وضو کرو. اچھا میں آپ کو ایک عجیب بات دیتا ہوں، یہ مجھ کی بھی ضرورت نہیں. میرے شیخ محمد صاحب مولانا نل سے وضو کرتے لیکن اتنا نکالتے تھوڑا سا نیچے پانی ہمیں نظر نہیں آتا. نل سے بھی ایک مجھ سے بھی زیادہ کم پانی پہ وضو کرتے، غسل بھی وہی نل سے، لیکن اتنا بہاتے تھے کہ بالکل بس تو آپ یہ آج سے ایک یہ سنت شروع کر دو انشاءاللہ. علم میں عجیب نور آئے گا، غسل کرو گے نکلو گے تھوڑا مزہ آئے گا اس جسم میں. اور دوسرا نیت اپنے بدل واسطے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، خدائی پاک کی دین کی خدمت کروں گا انشاءاللہ. میں دنیا میں جاؤں گا تو یہ علم میں آپ کی برکت ہو جائے گی، نور اللہ ڈال دے گا اور ادب اختیار کر گا انشاءاللہ. تو آپ عالم و عمل بن جائے. اللہ ہمیں بھی بنا دے. ہم تو ایسی دوسروں کو سنا دے، خود کچھ نہیں. ہاں لیکن ایک بات ہے، ہم نے آج تک کبھی کسی استاد کی بید بھی نہیں، آج تک کسی استاد نے 8 سالہ زندگی میں یاد نہیں کہ کسی استاد نے مجھے ڈانٹا. ہم نے ادب کیا، زیادہ ادب تو خیر نہیں کر سکے جیسے ہمارے مشائخ نے کیا، لیکن ادب کیا. کسی استاد کمزور استاد ہو چاہے اچھے استاد. ہمارے ایک مصر کا استاد تھا محمد احمد وردہ، وہ مصر سے بھیجا گیا. وہ آتا تھا داڑھی صاف، ٹائی لگا ہوا، کوٹ پتلون پہنا ہوا، جامعہ ازہر سے بھیجا تھا حکومت. اور ہمارے بنوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے باقاعدہ ٹیبل اور کرسی رکھتے. اب وہ آتا تھا طالب علم مذاق اڑا، ٹائی بھی باندھا ہوا ہے داڑھی بھی، اور میں اس کا بہت ادب کرتا. بھائی استاد تو ہے نا ہمارا. تو جیسے درس میں آتا شمس الرحمان کیف الحال طیبون
تو میں کہتا بیٹھے بڑے خوش ہو جاتا. میں اس کا بھی ادب کرتا. بھائی استاد تو ہے نا ہمارا, چاہے جس حال میں, آخر تو استاد بن کے آیا. انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک بڑا نوازے گا. بڑی مزے اس میں, اس علم میں بڑے مزے. ہاں, دنیا آ کے آپ کے قدموں میں جھکے گی انشاءاللہ. ہم نے تو یہ دیکھا اللہ والوں کے قدموں میں دنیا. بادشاہ کہتے مولانا احمد علی ابو رحمۃ اللہ علیہ فقیری بینوا, گھر میں فاقے چلتے تھے, لیکن گورنر پاکستان کی گورنر کی بیوی جا کر ان کے گھر میں جھاڑو دیتی. وہ بیوی جی تو بہت بڑی زمیندار کی بیٹی تھی, بہت بڑی زمیندار. یہ خود سکھ سے مسلمان, یہ بیچارے گھر میں فاقے, اکثر فاقے رہتے. تو جب بیوی ان کے گھر میں گئی ماں باپ کیا, تو انہوں نے پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ بولا ہم نے سنا تھا کہ جنت ایسی نعمت ہے اور ایسی ہے, مرنے کی بات نہیں. مجھے تو اللہ نے زندگی میں جنت دی. وہ فاقے چل رہے گھر. تو اللہ والوں کے گھر میں پھر ایسے مزے ہوتے. انشاءاللہ آپ اللہ والے, آپ سب کو اللہ اپنا اللہ والا بنا دے. اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا ومولانا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ, اے قدرت کے مالک, اے سارے خزانوں کے مالک, ہم جیسے گناہگار ناقص ہر اعتبار سے, عمل سے بھی, علم سے بھی, ہر چیز سے, اللہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. آپ نے مہربانی فرمائی ہے کہ ایسا مبارک موقع ہمیں دیا ہے, اور یہ علم کی پول ان میرے ہاتھوں سے, میرے ان گناہگار ہاتھوں سے اللہ آپ نے ان کو انعامات دیے ہیں. اللہ تو اپنا کرم فرما کر, ہم تو اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے, لیکن آپ کی مہربانی تو گناہگاروں پر اور زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ آپ کے دربار میں درخواست کرتے ہیں, اللہ یہ علم کا ایک باغیچہ ہے, اللہ اس باغیچے کو سرسبز و شاداب رکھ, اور اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. اور اللہ علم کا ایسا چشمہ بنا دے کہ ساری دنیا میں اس کا فیض پہنچ جائے, اور اس کے اندر جتنے تعلق رکھنے والے, معتمم سے لے کر, ناظم سے لے کر, استاذوں سے لے کر, طالب علموں سے لے کر, چپڑاسی اور چوکیداروں تک, اللہ ان سب کو اپنا نیک بندہ اور مقربین بارگاہ بنا دے. اور اللہ ان طلباء کو, یہ میرے دل کے پھول, اللہ ان کو اپنا علم کا نور عطا فرما دے, علم نافع کی دولت سے ان کو نواز دے. اور اللہ یہ طلباء آپ کے دین کے صحیح خادم بن جائے, اور آپ کے دین کی, آپ کو راضی کرنے کے لیے ان کے دل میں اخلاص کے جذبے پیدا فرما دے. اور اللہ یہ مدرسہ پورے مدرسوں میں ایک ممتاز مدرسہ بنا دے, اور اللہ اس کی ساری ضروریات کو آپ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے, کسی کا محتاج نہ بنا دے. اور اللہ ہر ضرورت کو آپ اپنے خزانے سے پورا فرما دے, اور اس میں جتنے بھی خدمت کرنے والے ہیں اس کو اپنے وقت کے اولیاء اور اقطاب بنا دے. اور ان سارے اساتذہ کرام کے علم کو نور والا علم, اور آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والا علم, اور طلباء میں اسی علم کے نور کو پھیلانے والے یہ بن جائے. اور یہاں اللہ
علم کا خزانہ اور چشمہ یہاں نکال دے، اور یہ سارے جتنے بیٹھے ہوئے علماء ہے، طلباء ہے، اساتذہ ہے، منتظمین ہے، مستمعین ہے، سننے والے، اللہ ہم سب کو اس مبارک مجلس سے جو آپ کی دین کی طرف نسبت ہے، اللہ اس مبارک مجلس کی طفیل سے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کے لیے اللہ تو اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، بخشش و مغفرت کے دروازے کھول دے، اور اللہ ہمیں یہاں سے محروم نہ اٹھا دے۔ ہم یہاں سے جب جائے تو ہماری پچھلی زندگی کی گناہ اللہ سب معاف ہو، اور آئندہ کے لیے اللہ ہمارے دل کے اندر ایسا عزم و طاقت پیدا فرما دے کہ ہم ہر گناہ سے، ہر نافرمانی سے، ہر غلط کام سے، ہر آپ کو ناراض کرنے والے کام سے ہمارے دل میں طبعی طور سے نفرت پیدا فرما دے، اور اللہ ہم سب حاضرین کی دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو اپنے غیب کے خزانے سے حل فرما دے، اور اللہ ہم سب کو کسی کے دروازے کا محتاج نہ بنا دے، اپنے دروازے کا محتاج بنا دے۔ اپنے دین کا ذوق و شوق اور اس کے اندر جو آپ نے انوارات رکھے ہیں اور برکات رکھے ہیں، اللہ وہ سارے انوارات و برکات دین کے ہمیں ہمارے دلوں کے اندر اس انوارات کا ایک نور ڈال دے کہ سارا دین اور دین کے سارے احکامات ہمیں ایسے پیارے لگے جیسے ہماری دل کی تمنا ہو۔ سارا دین ہماری طبیعت و مزاج کے مطابق بنا دے، اور ہمیں صحیح معنوں میں دیندار بنا دے۔ اور اللہ جو کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے کی ہے، اللہ جو صحیح کیا ہے تو اس کو قبول فرما دے، اور میرے سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ معاف فرما دے۔ اور اللہ ہمیں جب موت آئے تو ہماری زبانوں پر یہ کلمہ ہو، اور اللہ ہم آپ سے راضی، آپ ہم سے راضی ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و سندنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و قرۃ اعیننا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔